قاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سنبھل کے دعا امام زمان اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائه فی هذه الساعة وفي كل وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين صلوات پڑھیں محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اما بعد فقط قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد دعا ہے پروردگار عالم ماہ مبارک میں کی گئی عبادتوں کو اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرمائے اور ہم سب کو اس مقصد میں کامیابی عطا فرمائے جس مقصد خلقت کے لیے خدا نے ہم سب کو اس کائنات میں بھیجا۔ مسلسل آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں اور آج غالباً آخری مجلس ہے کہ ارشاد ہوا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کہ ہم نے انسانوں اور جنوں کو ایک مقصد کے لیے خلق کیا اور وہ مقصد یہ تھا کہ یہ رب کی کیا کریں، عبادت کریں۔ عبادت سے ہم نے عرض کی کہ محض مراد نماز نہیں، روزہ نہیں، حج و زکوٰۃ نہیں، یہ عبادت کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے۔ جس طرح فروع دین میں ہم چیزیں گنواتے ہیں کہ ایک اصول شیعہ ہونے کا یہ ہے کہ شیعہ تولا کرتا ہے اور تبرہ کرتا ہے۔ اب میرے بچے کو اگر نہ پتہ ہو کہ تولا ہے کیا، تبرہ ہے کیا، تو کسی مومن سے پوچھو آپ تبرہ کرتے ہو؟ کہ مولانا میں بڑا زوردار تبرہ کرتا ہوں۔ کہ کیسے کرتے ہو؟ کہ مولانا کوئی دن میں 8-9 لعنتیں بھیجتا ہوں۔ تو لعنت تبرہ ہے پر پورا تبرہ نہیں ہے، لعنت پارٹ آف تبرہ ہے۔ بالکل ایسا ہے کہ آپ ایک کاپی لیں، اس کے اوپر ایک بہت بڑا سرکل بنائیں، اب سرکل کے اوپر لکھیں تبرہ، دوسرا ایک بہت بڑا سرکل بنائیں، اس سرکل کے اوپر لکھیں تولا، اور نیچے ایک سرکل بنائیں، اس میں آپ اپنا نام لکھیں۔ 3 سرکل ہو گئے، ایک سرکل تبرہ، ایک سرکل تولا، تیسرا آپ نے ایک بہت بڑا دائرہ اور سرکل بنایا، اس کے اوپر مثلاً احمد، محمد، عارف جو بھی نام لکھنا ہے آپ نام لکھ لیں۔ اب میں نے دیکھنا ہے کہ میرے اندر تولا کتنی ہے اور میرے اندر تبرہ کتنی ہے۔
تو لیکن مجھے پتا تو ہو کہ سرکل تبرہ میں کیا کیا آتا ہے. اگر تبرہ کے سرکل میں صرف لعنت ہوتی تو ایک لعنت بھیجنے سے تبرہ کیا ہو جاتا؟ کمپلیٹ ہو جاتا. کیونکہ ہم زیارت عاشوراء میں تبرہ کی دعا مانگتے ہیں. اللہم ارزقنی البراءہ، اے خدا مجھے رزق براءت عطا فرما. جس طرح یہ مال، یہ دولت، یہ اولاد، یہ گھر، یہ گاڑی، یہ اللہ کا رزق ہے نا، اللہ کی عطا ہے. 18 دعائیں ہیں زیارت عاشوراء میں، اس پہ پورا خمسہ ہے میرا کہ ہم خدا سے کیا کیا مانگ رہے ہیں. اللہم ارزقنی، اے خدا مجھے رزق تبرہ عطا فرما. تبرہ ہے کیا؟ رزق تبرہ ہوگا تو بندہ شیعہ ہوگا، زندگی میں تولا ہوگا تو انسان شیعہ ہوگا. ہم نے تولا کو محدود کر دیا صرف نام اہل بیت پہ، ایک نعرے پہ، 2 قصیدوں پہ، 4 نوحوں پہ، اور ہم نے تبرہ کو محدود کر دیا ایک لعنت پہ کہ میں نے لعنت بھیج دی. بعض تو ایسے ہیں کہ واش روم بھی جا رہے ہیں تو لعنت بھیج رہے ہیں، باہر نکل بھی رہے ہیں تو لعنت بھیج رہے ہیں. لیکن یہ نہیں پتا کہ جناب ایک برادر اہل سنت ملے اور کہنے لگے آپ شیعہ لعنتیں بہت بھیجتے ہیں. میں نے کہا لعنت آپ بھی بھیجتے ہو، صرف شیعہ نہیں بھیجتے. میں نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم کے پڑھنے سے پہلے کیا پڑھتے ہو؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. میں نے کہا کون سا مسلمان ہے جو شیطان پہ لعنت نہ بھیجے؟ میں نے کہا 40 سے زیادہ مرتبہ خدا نے قرآن میں لعنتیں بھیجی ہیں. لعنت اللہ علی القوم الظالمین علی الکاذبین، تہمت لگانے والوں پہ لعنت، چغلیاں کرنے والوں پہ لعنت. میں نے کہا اللہ لعنت بھیج رہا ہے. اور آپ تراویاں پڑھتے ہو تو قرآن کی آیتیں پڑھتے ہو، جب آیتیں پڑھتے ہو تو خود بخود لعنت بھیج رہے ہو. میں نے کہا ہاں آپ کی لعنت میں اور ہماری لعنت میں ایک بہت بڑا بگ ڈفرنس ہے. کہ کیسے؟ میں نے کہا ایک مرتبہ آدمی تیر پھینکتا ہے نا ہوا میں، کبھی پاکستان میں شادیاں ہوتی ہیں تو ہوائی فائرنگ ہوتی ہے، ہاں گولیاں چلاتے ہیں لیکن ہوا میں. اب گولی کہاں گری پتہ نہیں، میں نے ہوا میں چلا دی. میں نے کہا آپ کی ساری لعنتیں ہوائی ہیں، بھیجتے تو ہو لیکن پتہ ہی نہیں کہاں جا رہی ہے. میں نے کہا ہم لعنت بھی بھیجتے ہیں، ساتھ میں پورا ایڈریس دے کے بھیجتے ہیں. ہماری لعنت ایڈریس کے ساتھ جاتی ہے، اس لعنت کو پتہ ہے میں نے کہاں جانا ہے. تو ہم میں سے کئی لوگ تبرہ تو کر رہے ہیں کہ جناب لعنت تو بھیج رہے ہو، شاید ایڈریس بھی دے رہے ہو، لیکن اگر کوئی لعنت کو غلط ایڈریس دے دے تو لعنت تو غلط دی ہوئی ایڈریس پہ تو نہیں جاتی نا. 70,000 ممبروں سے سب امیر المومنین کیا جاتا تھا. اب ضروری تو نہیں کوئی بندہ ایک اچھے بندے کو لعنت کر رہا ہے تو لعنت وہاں جائے. ایک ایڈریس آپ دیتے ہو، ایک ایڈریس خدا نے لعنت کو دی ہوئی ہے. لعنت خود چہرے پہچان کے چلی جاتی ہے، لعنت خود گھر پہچان کے وہاں پہ برسنا شروع ہو جاتی ہے. اسی طرح رحمت ہے. کسی نے میرے معصوم امام سے پوچھا مولا ہم جب رات کو سوتے ہیں تو آسمان پہ چمکتے ہوئے ستاروں کو دیکھتے ہیں. امام نے فرمایا جس طرح تم رات کو سوتے ہو اور تجھے آسمان پہ کچھ ستارے چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں، یہ ایڈریس ہے کہ یہ چاند ہے، یہ مریخ ہے، یہ عطارد ہے، یہ فلاں ستارہ ہے. فرمایا اسی طرح جو آسمانوں پہ فرشتے رہتے ہیں انہیں زمین پر کچھ ستارے نظر آتے ہیں سینکڑوں کی تعداد میں. کہ مولا یہ ستارے کیا ہیں؟ ہم تو یہاں سوئیں چاند نظر آئے جس پہ سورج کی روشنی پڑے تو وہ چمک رہا ہے، لیکن آسمان پہ رہنے والوں کو زمین پہ ستارے نظر آتے ہیں. مولا وہ ستارے کیا ہیں؟ فرمایا وہ ہمارے چاہنے والوں کے گھر ہیں جو فرشتوں کو ستارے کی صورت میں نظر آتے ہیں. جب یہ رحمت لے کر نازل ہوتے ہیں تو ہر گھر پہ نازل نہیں ہوتے، اس گھر میں نازل ہوتے ہیں جس گھر میں محمد و آل محمد کی محبت پائی جاتی ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تو اشارہ کر رہا ہوں کہ تبرہ بہت بڑا کنسپٹ ہے. اس تبرہ کے کنسپٹ کا اعمال میں سے ایک عمل ہے لعنت کرنا. تبرہ پوری لعنت کا نام نہیں ہے کہ میں نے لعنت بھیج دی تبرہ کیا ہو گیا؟ کمپلیٹ ہو گیا. اب اگر چھوٹے بچوں کو سمجھانا ہو، یہ مکتب حکمت ہے، پریکٹیکل دین ہے، تو آپ کیسے سمجھا سکتے ہو؟ آپ بچے کو گھر میں لے جاؤ، ایک بڑا سرکل بناؤ تبرہ کا، ایک بڑا سرکل بناؤ تولا کا. تولا مطلب جو میں نے کرنا ہے، واٹ ٹو ڈو، جو بچوں نے انجام دینا ہے. تبرہ مطلب جو میں نے نہیں کرنا.
تبرہ مطلب دوری، تولا مطلب نزدیکی. آگ سے میں نے کیا کرنا ہے؟ دور بھاگنا ہے. جنت و باغ و باغات و ہریالی کی طرف میں نے کیا جانا ہے؟ نزدیک جانا ہے. بھائی کئی لوگ مڈغسکر چھوڑ کے کہاں آئے؟ موریشس آئے. تو آپ کیوں آئے؟ تو آپ نے تبرہ کیا مڈغسکر سے اور تولا کی موریشس سے. تو کسی چیز نے اٹریکٹ کیا کہ آپ یہاں پر آ گئے نا, اور وہاں کوئی چیز بری لگی کہ آپ اس کو چھوڑ کے یہاں آ گئے. اب کہا تبرہ کرو کس سے؟ دشمنان محمد اور آل محمد سے. اب دشمنان محمد اور آل محمد سے تبرہ کیوں کروں؟ پہلے دیکھنا پڑے گا کون ہے دشمن علی, کون ہے دشمن رسول, کون ہے دشمن جناب سیدہ. تو ان کے نام نکالو. جب نام نکل آئے تو یہ دشمن کیوں بنا, پھر ان کی صفات کو نکالو. کہ ابن ملجم کی صفت کیا تھی؟ ہوسران تھا. شمر کی صفت کیا تھی؟ مال پرست تھا. ابن سعد کی صفت کیا تھی؟ تخت پرست اور حکومت پرست اور عہدہ پرست تھا. یزید کی صفت کیا تھی؟ وہ مجموعہ صفات رذیلہ ہے. اب لکھو تولا کے اندر حکومت پرستی, مال پرستی, مقام پرستی, شہوت پرستی, یہ ساری صفات جب اس کے اندر جمع کر دو, اب لکھو تولا کیا ہوتا ہے. تولا میں کون آتا ہے؟ سلمان فارسی آتا ہے, ابو ذر غفاری آتا ہے, مالک اشتر آتے ہیں. تولا میں کون آتا ہے؟ ابو حمزہ شمالی آتے ہیں, علی ابن یقطین آتے ہیں, یہ اصحاب اہل بیت آتے ہیں. بھائی یہ اہل بیت اپنے اس صحابی سے اتنا پیار کیوں کرتے تھے؟ پھر اس کی صفات کو جمع کرو, اس کی گڈ ہیبٹس کو جمع کرو, پھر وہ اس سرکل کے اندر لکھ دو. اب تیسرا سرکل کس کا ہے؟ اپنا سرکل بناؤ جس میں اپنا نام لکھو. اب تولا میں شجاعت ہے, تولا میں نڈر پن ہے, تولا میں سخاوت ہے, تولا میں خوش اخلاقی ہے, تولا میں ادب ماں باپ ہے, تولا میں انسان جب بات کرے تو گویا منہ سے کیا نکلے؟ پھول و خوشبو نکلے. یہ تولا ہے. تبرہ میں کیا ہے؟ بددہنی ہے, گالم گلوچ ہے, شراب کا نشہ ہے, اس میں زنا پائی جاتی ہے. یہ تبرہ ہے جن سے میں نے دوری کرنی ہے. اب آپ نے سرکل بنایا. اب 1 منٹ میں انسان اپنے ایمان کا بلڈ ٹیسٹ کر سکتا ہے کہ میرے اندر تولا کتنی ہے, میرے اندر تبرہ کتنی ہے. اب اپنے سرکل کو دیکھو کہ یہ تولا سے زیادہ ملتا ہے یا تبرہ سے زیادہ ملتا ہے. اگر تبرہ والی صفات میرے اندر ہیں تو خدا کی لعنت میرے اوپر بھی آ رہی ہے. اگر تولا والی صفات میرے اندر ہے تو صبح و شام خدا کی رحمت میرے اوپر نازل ہو رہی ہے. یہ اہل بیت کی لیب ہے. اس لیب میں ہر بندہ جا کے اپنا ٹیسٹ کروا سکتا ہے. لیکن ہم نے دین کو اتنا آسان بنا دیا کہ ایک لعنت بھیجو تو تبرہ پورا ہو گیا, اور ایک صلوات بھیجو تو تولا پورا ہو گیا. تو جنت میرے عزیز اتنی سستی نہیں ہے جو اتنی آسانی سے مل جائے. جنت کے لیے انسان کو محنت کرنی ہے, زحمت کرنی ہے. تو جب تک کانسیپٹس انسان کے کلیئر نہ ہو, انسان آسانی سے سمجھتا ہے. میں چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں. آپ روڈ سے گزر رہے ہیں, اپنے بیٹے کو کہیں کہ بیٹا بتاؤ ٹویوٹا کی گاڑیاں کتنی روڈ سے جا رہی ہیں, ٹویوٹا کی کارز کتنی روڈ سے گزر رہی ہیں, ذرا مجھے گن کے بتاؤ. 5 منٹس میں یا 10 منٹس میں آپ روڈ سے جا رہے ہیں, آپ کا بیٹا گنے گا, ایک ٹویوٹا, دوسری بھی ٹویوٹا کی, تیسری بھی ٹویوٹا کی, چوتھی بھی ٹویوٹا کی. ماڈلز کو چھوڑیے, بس کمپنی بتاؤ ٹویوٹا کی ہے. تو 5 منٹ کے بعد بیٹا کتنی گاڑیاں تھیں؟ اس نے کہا کوئی 40 گاڑیاں میں نے ٹویوٹا کی گنی. اب اس سے پوچھے بیٹا جب تم گاڑیاں گن رہے تھے تو ہونڈا کی کتنی گاڑیاں تھیں؟ 10 منٹ اس نے گاڑیاں گنی نا, اور کون سی گاڑیاں؟ ٹویوٹا کی. آپ نے کہا بیٹا ہونڈا کی کتنی گاڑیاں؟ کہا وہ تو مجھے نظر ہی نہیں آئی. جب آپ کے مائنڈ میں ایک چیز ہوتی ہے تو آپ اسی چیز کو دیکھتے ہو. جو ڈسکرپشن ہم اپنے مائنڈ میں بنا دیتے ہیں نا, میرے ذہن میں ہے کہ مومن ایسا ہوتا ہے, اب میں سب کو اسی اینک سے دیکھوں گا, مجھے پھر ہونڈا نظر نہیں آئے گا. وہابیوں نے جو شرک کی ڈیفینیشن دی, اب جو بھی اب وہ اسی اینک سے دیکھے گا, اس کے سارے شیعہ کیا نظر آئیں گے؟ مشرک نظر آئیں گے. یہ اینکیں جو ہم نے پہنی ہوئی ہیں, آج میں گرین اینک پہنوں تو سارا ماحول کیا ہو جائے گا؟ گرین ہو جائے گا. آج میں ریڈ اینک پہنوں تو سارا ماحول کیا ہو جائے گا؟ ریڈ ہو جائے گا. سب سے پہلے میں نے کیا کرنا ہے؟ اینک کو اتارنا ہے. اینک اتارنے کے لیے پڑھنا پڑتا ہے, اینک اتارنے کے لیے غور و فکر کرنا پڑتا ہے. جناب سلمان سے پوچھا, سلمان ماہ مبارک رمضان میں سب سے بڑی عبادت کیا کرتے ہو؟ تو لوگ کیا سوچیں گے؟ سلمان بولے گا میں قرآن پڑھتا ہوں, میں نمازیں پڑھتا ہوں, میں ذکر خدا کرتا ہوں.
سلمان نے کہا سب سے بڑی عبادت جو ماہ مبارک میں کرتا ہوں، میں گھنٹوں گھنٹوں فکر کرتا ہوں۔ آج ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو دن میں آدھا گھنٹہ بیٹھ کے کیا کریں؟ غور و فکر کریں، اپنے اعمال پہ غور و فکر کریں، کائنات میں غور و فکر کریں، تب انسان کو جا کے کیا ملتی ہے؟ ہدایت ملتی ہے۔ جب تک حسین کی طرح سوچو گے نہیں، تب تک حسین کے راستے پہ چل نہیں سکتے۔ جب تک امیر المومنین، ہمارا برین ویسا چل ہی نہیں رہا، ہماری بیسک پروگرامنگ ہی خراب ہے۔ جب پروگرامنگ ہی خراب ہے تو ہمارے ایکشنز بھی کیا ہو جائیں گے؟ خراب ہو جائیں گے۔ اہل بیت کہتے ہیں پہلے کسے بناؤ؟ اس دماغ کو بناؤ، اس برین کو بناؤ۔ یہ جتنا ہیلدی ہوگا، جس کے اندر ہیلدی نالج ہوگی، تب انسان کے ایکشنز کیا ہو جائیں گے؟ ہیلدی ہو جائیں گے۔ تو آج تک ہم نے صرف یہ سمجھا کہ نماز ہی عبادت ہے۔ ہاں، نماز ہی عبادت نہیں، نماز جزء عبادت ہے۔ یہ رزق حلال کی تلاش میں جانا، یہ ایک دن میں کتاب پڑھنا، 4 گھنٹے غور و فکر کرنا، التفکر الساعہ افضل من 70 سنہ عبادہ، 1 گھنٹے کا سوچنا 70 سال کی عبادت سے کیا ہے؟ افضل ہے، کیونکہ یہ 1 گھنٹے کا سوچنا انسان کو کیا بنا سکتا ہے؟ حور بنا سکتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ کیونکہ آج غالباً آخری مجلس ہے، اگر ہم ایئرپورٹ سے واپس نہیں آئے تو کوشش ہوگی، کیونکہ صرف ایشوز کو ڈسکس کرنا بڑا آسان ہوتا ہے، سلوشنز کی طرف جانا، ہماری قوم سلوشنز کی طرف نہیں جاتی۔ ہم ایشوز تو ہیں، ممبر پہ بیٹھو تو جو کرٹک لوگ ہوتے ہیں یا کرٹیسزم کی مجالس ہوتی ہیں، آپ 10 سال پڑھتے رہو، لیکن جب تک آپ سلوشن نہیں دو گے۔ دین اسلام نہیں عن المنکر کا دین بھی ہے اور امر بالمعروف کا دین بھی ہے۔ وہ آپ کو برائی سے روکتا بھی ہے، پھر اچھائی کا راستہ بھی بتاتا ہے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ، پھر میں اپنے ٹاپک کی طرف جاؤں تاکہ آپ کا ذہن بھی میری طرف زیادہ کیا ہو جائے؟ متوجہ ہو جائے۔ دیکھیے، ایک ہے انسان بغیر اسٹڈی کیا، ہماری ایک نیچر میں چیز بن گئی، ہم کس چیز کے پیچھے ہیں؟ شارٹ کٹس کے پیچھے ہیں نا۔ پورا سال میں نے پڑھا نہیں، لیکن کہتے ہیں مولانا کوئی ذکر ہے، کوئی ورد ہے کہ آج کل ایگزام ہے اور کل میں نمبرز 100 کے 100 لوں۔ از اٹ پاسبل؟ کہ آپ ایک زیارت عاشورہ پڑھ کے، ہمارے ایک دوست تھے تو وہ جب مین ایگزام ہوتا تھا تو کوئز میں ہوتا تھا نا، 4 آپشن آتے تھے، تو باہر نکلا، میں نے کہا ایگزام کیسا ہوا؟ کہ انشاءاللہ مولانا اچھا ہوگا۔ کیسے اچھا ہوگا؟ کہ بس ہر پہ میں استخارہ نکالتا تھا، یہ لگاؤں وہ لگاؤں، جس پہ اچھا آتا تھا میں اس پہ کیا کرتا تھا؟ استخارہ لگا کے، اور بس امید ہے انشاءاللہ پروردگارہ کیا دے گا۔ یہ خیانت ہے۔ ہاں، کہ مولانا میرا بیٹا نافرمان ہے، نشہ کرتا ہے، بات نہیں سنتا، کوئی ذکر بتائیں، کوئی ورد بتائیں کہ بیٹا کیا ہو جائے؟ سیدھے راستے پر آ جائے۔ ہم نے کہا وردوں سے اولادیں سیدھے راستے پر نہیں آتی۔ اذکار کا اپنا اثر ہے۔ تفسیر برہان آپ پڑھیں، اس میں ہر سورت کی ابتدا میں انہوں نے لکھا ہوا کس سورت کے پڑھنے سے کیا ہوتا ہے۔ کچھ چینجنگز کا تعلق انٹرنل ہوتا ہے، کچھ مسائل کا تعلق ایکسٹرنل ہوتا ہے، جس کا میں ذکر کروں گا۔ ایون جو بیماریاں ہمیں ہوتی ہیں، کئی ایسی بیماریاں ہوتی ہیں، آپ لاکھ ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہو، آپ ٹھیک نہیں ہوتے ہو، حکیموں کو دکھاتے ہو، آپ ٹھیک نہیں ہوتے ہو، کیونکہ اس کا تعلق آپ کے بدن سے نہیں ہوتا۔ اب کہا نا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، انسان اور دوسری مخلوق کیا ہے؟ جنات بھی تو موجود ہیں۔ کئی اوقات غیبی اثرات آپ کے بدن پر ہوتے ہیں۔ کئی ایسے مریض ہم نے دیکھے، لاکھ علاج کروا دیا، ڈاکٹر کہے ہم جتنے ٹیسٹ کر رہے ہیں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، لیکن خاتون بیمار پڑی ہے، جناب بیمار ہیں، ہر ہفتے میں ہاسپٹل جا رہے ہیں، ڈرپس لگ رہی ہیں، ڈاکٹر کہہ رہے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آ رہا، پوری باڈی کو اسکین کر دیا، کہیں پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جناب پھر بھی کیا پڑ جاتا ہے؟ بیمار پڑ جاتا ہے۔ یہاں پہ معصوم، اب یہاں پہ ادعیہ، یہاں پہ حرص، یہاں پہ پھر معصوم کی وہ دعا، کبھی کبھی ایک نظر بھی انسان کو کیا کر دیتی ہے؟ تباہ ہو برباد کر دیتی ہے۔ اسپیشلی آپ لوگ جو پہاڑوں میں رہتے ہیں، یہاں پہ انسان کی باڈی پر، روح پر اثرات بہت زیادہ ہوتے۔ اب ان اثرات سے کیسے بچا جائے، یہ ایک مفصل باب ہے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے، کہ چند چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا۔ اگر بیسکس کا انسان خیال رکھے تو انسان کی روح بھی بچ سکتی ہے، انسان کا بدن بھی بچ سکتا ہے۔ ہمارے ایک مولانا تھے قم میں، تقریباً کوئی 17-18 سال پڑھے۔ کہتے مولانا پڑھنے کے بعد میں پاکستان کے ایک شہر ہے بکھر، وہاں پہ گیا۔ پورے شہر میں اعلان ہوا کہ بھائی ایران سے بہت بڑا مولوی آیا ہے،
18 سال تعلیم دین حاصل کرنے کے بعد میرے سارے محلے کی خواتین ڈیلی مسجد آتی، کوئی کھانا لے کے آتی، کوئی کیا لے کر آتی، مولانا ہمیں بڑی خوشی ہے کہ آپ ایران سے اتنا بڑا عالم پڑھ لکھ کر آیا ہے، کہ اب ہم جتنے بھی غیر شیعہ ہیں سب کا منہ بند کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کیسے؟ کہ ہمیں گھر میں جو بھی مسئلہ ہوتا تھا ہمیں مجبوراً ان مولویوں کے پاس جانا پڑتا تھا، اب ہم کس کے پاس آئیں گے؟ آپ کے پاس ہے۔ مولانا خوش ہو گئے، بھائی پہلے وضو کا مسئلہ ہوگا تو وہاں جاتے ہوں گے، غسل کا مسئلہ ہوتا ہوگا تو وہاں جاتے ہوں گے، قرآن کی تجوید کا مسئلہ ہوگا وہاں جاتے ہوں گے۔ مولانا نے کہا اب میں موجود ہوں، کوئی بھی شرعی مسئلہ ہو، فقہی مسئلہ ہو، توضیح المسائل کا مسئلہ ہو، میں یہاں پر ہوں۔ آپ کے ساری پرابلمز کو کیا کیا جائے گا؟ سولو کیا جائے گا۔ اب بتاؤ پرابلمز کیا ہیں؟ تو ایک خاتون اٹھی اور کہا کہ مولانا میرے گھر میں میری ساسو ماں مجھ سے بڑا لڑتی ہے، صبح سے شام تک میرا جینا حرام کر دیا مولانا۔ صبح اٹھتی ہے لڑنا شروع کرتی ہے، پھر 4 ظاہرے لڑتی ہے تو مجھے بھی جواب دینا پڑتا ہے، پھر لڑائی، پھر برتن ٹوٹتے ہیں، شور شرابہ مولانا، سکون تباہ و برباد کر کے رکھا۔ ہمیں خوشی ہے کہ آپ اتنے بڑے پڑھے لکھے عالم آئے ہو، مولانا کوئی ایسا تعویذ دو۔ کہ سارے مولویوں کے تعویذ ہم نے لگا دیے، اس بڑھیا پہ اثر ہی نہیں ہو رہا۔ مولانا پریشان کہ بھائی میں 18 سال علم دین حاصل کرنے گیا تھا، یہ جادو جنبل تو حاصل نہیں کرنے گیا تھا۔ کہ غصہ ہو گیا، آپ کیسے مولوی ہو؟ 18 سال یہ نہیں پڑھا تو پڑھا کیا؟ کہ روزہ پڑھا، حج پڑھا، زکوٰۃ پڑھا۔ تو کہا کہ نہیں آپ اتنے بڑے مولوی نہیں ہو۔ کہ پھر کوئی آئے، کسی کو محبت کا مسئلہ، کسی کو بغض کا مسئلہ، کوئی کہے میرا شوہر سنا ہے دوسری کرنا چاہتا ہے، کوئی ایسا تعویذ دیں کہ یہ سیدھے راستے پر آ جائے۔ مولانا کہیں ڈیلی یہی مسئلے، کہتے اب میں پریشان ہو گیا، لوگوں نے مسجد میں آنا چھوڑ دیا کہ اس مولوی کو کچھ بھی نہیں آتا۔ ہمارے گلگت کے ایک مولانا کہتے ہیں کراچی کے شہر میں، جگہ کا نام نہیں لوں گا، کہتے کچھ مومنین دوڑے۔ یہ ہماری قوم کا حال ہے، جب ہم اہل بیت کے ان ترتیب پہ زندگی نہیں گزارتے تو مسائل ہوتے ہیں۔ کہ مولانا دوڑے دوڑے آئے، مولانا غسل دینا ہے، کفن دینا ہے۔ مولانا کہتے ہیں جلدی جلدی تیار ہو، ہمیں غسل کفن کس کو دینا ہے، کس کو دینا ہے؟ کب پہنچا تو ذوالجناح امام حسین کا، کہ مولانا اس کو غسل و کفن دینا ہے۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہ مولانا لے جا رہے تھے اور پاؤں پھسل گیا اور پاؤں اس کا ٹوٹ گیا اور ذوالجناح شہید ہو گیا ہے، تو اس کو غسل و کفن دے، ہم نے دفنانا ہے۔ مولانا کہتے اگر میں کہتا ہوں کہ گھوڑے کا غسل و کفن نہیں ہوتا، وہ چاہے ذوالجناح ہی کیوں نہ ہو، تو یہ سارے مجھ پہ لپٹ جائیں گے، آپ توہین کر رہے ہیں بھائی امام حسین کے ذوالجناح کی۔ تو کہا میں جان کیسے بچاؤں؟ تو میں نے ان جناب کو بولا، میں نے کہا دیکھو بھائی میں چھوٹا سا طالب علم ہوں، اتنا میں نے پڑھا نہیں ہے، میں نے اتنا پڑھا کہ انسانوں کو کیسے دیا جاتا ہے، یہ ایک لمبی ڈگری ہوتی ہے مجتہدوں کی، کہ جن کو پتا ہو کہ پھر ذوالجناح کو کیسے غسل دیا تھا۔ آپ بڑے مولوی کو بلاؤ، مجھے نہیں آتا۔ کہتے یہ کہہ کے میں نے اپنی جان کیا کر لی؟ بچا لی۔ یہ مولانا کہتے اگر میں اسی طرح چلتا رہتا تو گاؤں میں کوئی نہیں آتا میرے پاس۔ پھر چھٹے امام کی حدیث پڑھی، کلم الناس بقدر عقولہم، لوگوں سے اتنی بات کرو جتنی لوگوں کی کیا ہے؟ عقل ہے۔ میں نے کہا خاتون آؤ، بس میں چھپا رہا تھا، بتا نہیں رہا تھا، میرے پاس ہے تمہارے لیے کوئی عمل، کہ بس آپ میری ساسو ماں کا اگر منہ بند کر دیں مولانا تو آپ جو کہیں گے یہ پورے گاؤں میں آپ کی تبلیغ کا اثر ہوگا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے آؤ۔ کہتے کاغذ لیا اور میں نے کاغذ کو بند کیا، میں نے کہا یہ لو۔ کہ مولانا اس کا کیا کرنا ہے؟ پتھر کے نیچے رکھوں، پنکھے سے باندھوں، دریا میں ڈالوں، تیل میں ڈبو کے جلاؤں؟ مولانا کہتے ہیں اس نے پورا PhD کیا ہوا تھا۔ میں نے کہا نہیں، نیا نیا طریقہ ہے، کیونکہ بھائی میں قم سے پڑھ کے آیا ہوں اور 18 سال پڑھ کے آیا ہوں، یہ چھوٹے موٹے لوگوں کے طریقے ہیں، طریقہ نیا اور اثر دیکھنا ایسا ہوگا۔ کہ مولانا کیا کرنا ہے؟ کہ دیکھو صبح ہو، جیسے تمہاری سانس کے ساتھ تمہاری لڑائی شروع ہو جائے تو اس تعویذ کو رکھنا دانتوں کے بیچ میں، جتنا وہ بولے اتنا اسے دبانا، کا اثر دیکھنا۔ مولانا کہتے 3 دن نہیں گزرے، دیکھا صبح صبح چاول کی روٹی، مکھن، لسی، ساگ۔ کہتے اتنی خدمت نماز پڑھانے پہ کسی نے نہیں کی۔
اتنی خدمت روزے پڑھانوں پہ کسی نے نہیں کی کہ کس نے بھیجا ہے؟ کہ اس خاتون نے بھیجا ہے. پورے گاؤں میں مشہور ہو گیا اس مولوی کا تعویذ جیسا کسی کا تعویذ نہیں ہے جناب. خاتون کیا ہوا کہ مولانا بس دانت کے نیچے رکھا، جس طرح آپ نے کہا تھا اسی طرح دبایا، within 5 to 10 minutes میری ساس کیا ہو گئی؟ مکمل خاموش ہو گئی. کب 1 ہفتہ گزر گیا، گھر میں کوئی جھگڑا، گھر میں کوئی لڑائی ہے ہی نہیں. اس کا اخلاق بھی میرے ساتھ کیا ہو گیا ہے؟ اچھا ہو گیا ہے. مولانا کا تعویذ ہے. خاتون نے پلو اٹھایا، کہا مولانا 24 گھنٹہ باندھ کے رکھتی ہوں. لڑائی شروع ہوئی اور تعویذ نکالا اور دانتوں کے نیچے دیا اور میں نے دے دنا دن دبانا شروع کر دیا اور وہیں پہ میری ساس کیا ہو جاتی ہے؟ خاموش ہو جاتی ہے. تو مولا نے کہا ذرا تعویذ کو کھولو. اس خاتون نے کھولا، کیا دیکھا؟ سفید کاغذ ہے. غصہ ہو گئی، مولوی صاحب میرا مذاق اڑا رہے تھے اتنے دن سے، بلینک پیپر کچھ بھی نہیں لکھا اور آپ نے مجھے کہا کہ دباتے جاؤ. کہ یہ چھوڑ دو بلینک پیپر ہے، بتاؤ اثر ہوا کہ نہیں؟ کہ یہی تو میرا کمال ہے، لوگوں کے لکھے ہوئے میں اثر نہیں ہوتا، میں نے بلینک پیپر دیا اور اس میں اتنا اثر پایا جاتا ہے. پھر اسے بٹھایا کہ اللہ کی بندی، یہ اس کاغذ ٹکڑے کا اثر نہیں تھا، یہ امیر المؤمنین کے فرمان کا اثر تھا. اگر شروع دن سے اہل بیت کے فرمان پہ عمل کرتی تمہارے گھر میں کبھی جھگڑا نہیں ہوتا. کہ کون سا امیر فرمان کا؟ مولا فرماتے جب بھی 2 لوگوں میں جھگڑا ہو تو عقل مند کیا کرے؟ بہترین کام یہ ہے خاموشی اختیار کرو. قرآن وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الجَّاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. کہ بہترین جھگڑے لڑائی میں بولا نہ کرو. ایک جملہ تم بولو گے، 2 جملے وہ بولے گا، 4 جملے وہ بولے گا، لڑائی ہاتھا پاتی اور خونم خون ماحول ہو جائے گا. فرما بہترین لڑائی میں کام کیا ہے؟ خاموشی اختیار کرو. اگلا بندہ بھی بول بول کر تھک جائے گا. امام حسن کو ایک بندہ آیا، گالیاں دینے لگا، امیر المومنین کی توہین کرنے لگا. صحابی کہتے ہیں ہمیں اتنا غصہ تھا کہ ابھی اس کا سر قلم کر دیں اور امام حسن کے قدموں میں گرا دیں. کہ آگے بڑھنا چاہتے تھے، بڑے سکون سے امام حسن نے فرمایا کیا ہو جاؤ؟ خاموش ہو جاؤ. اسے بولنے دو، اسے بولنے دو. اس کے اندر کی جو بھڑاس ہے، جو آگ ہے، جو کینہ ہے، اسے نکال. کتنا بولے گا انسان؟ کہتے 2 گھنٹہ بول بول کے تھک گیا، یہاں تک اس کے منہ کا پانی خشک ہو گیا. جب تھک گیا تو امام حسن نے کہا اے میرے برادر مسلم، لگتا ہے تجھے پیاس لگی ہے. اور امام نے ایک گلاس پانی کا پلایا کہ اور بھی بولنا ہے تو حسن کو بول دے، جو کچھ تیرے دل میں ہے خالی کر دے. جب اس نے سب خالی کر دیا پھر امام نے فرمایا لگتا ہے مسافر ہو، اگر رہنے کے لیے جگہ چاہیے میں تجھے گھر دینے کے لیے تیار ہوں. اگر پیسوں کی ضرورت ہے سفر میں، پیسے دینے کے لیے تیار ہوں. اگر سواری تیرے پاس نہیں ہے، سواری دینے کے لیے تیار ہوں. کہنے لگا حسن ابن علی میں 2.5 گھنٹے سے گالیاں دے رہا ہوں اور آپ مجھ سے خوش اخلاقی سے پیش آ رہے ہیں. امام نے فرمایا جو تو کر رہا ہے وہ تو تیرا کردار ہے، جو میں کر رہا ہوں یہ میرے بابا علی کا سکھایا ہوا کردار ہے. تو پہلے جب یہ بوڑھی خاتون بولتی تھی یہ جواب دیتی تھی. دیکھیے ایک بال ہے نا، آپ جتنا اسپیڈ سے دیوار پہ مارو گے اتنی جلدی واپس آئے گا. ہر جھگڑے میں یہی ہوتا ہے. لیکن اگر انسان فوراً کیا ہو جائے؟ خاموش ہو جائے تو جھگڑا وہیں کیا ہو جاتا ہے؟ خاموش ہو جاتا ہے. یہ وہ ٹیکنکس آف اہل البیت تھیں، یہ وہ فرمائشات اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام تھی جو تولا اور تبرہ کو سمجھنے کے بعد انسان کی زندگی میں آتے ہیں. تو دین کا مطلب صرف نماز اور روزہ نہیں ہے. معصوم نے پوچھا مولا گھر میں جھگڑے ہیں، شوہر کو کیسا ہونا چاہیے، بیوی کو کیسا ہونا چاہیے؟ معصومین نے مثالیں دیں. امام فرمایا مومن یہ بتا جب بارش ہوتی ہے تو کیا چپلوں کے ساتھ گھر جاتے ہو؟ کہ نہیں مولا میں چپلوں کو باہر رکھتا ہوں، چپل اتار کے گھر کے اندر جاتا ہوں. کہ مرد کو اس طرح ہونا چاہیے. جب رات کو گھر جاؤ، آفس کا کام، بزنس کے لاکھ مسائل، گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا، لاکھ لوگوں سے جھگڑا ہوا، فرمائے سارے کچرے کو اس چپل کی طرح گھر کے باہر رکھ کر اپنے مائنڈ کو کلین کر کے اور صاف کر کے گھر کے اندر جایا کرو. اس طرح شوہر کو ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ باہر کا غصہ بچوں پہ اتارنے لگے، باہر کا غصہ بیوی پہ اتارنے لگے، بزنس کی ٹینشن اولاد پہ اتارنے لگے تو گھر کا ماحول کیا ہو جائے گا؟ خراب ہو جائے گا. کہ مولا بیوی کو کیسا ہونا چاہیے؟ معصوم نے فرمایا کھلے ہوئے
गुलाब के फूल की तरह होना चाहिए कि जब थका टूटा मर्द घर में आए तो बीवी को खिले हुए फूल की तरह इसका इस्तकबाल करना चाहिए। तो हमारे घर क्या बन जाएंगे? बाग व बहिश्त बन जाएंगे, जन्नत बन जाएंगे। अगर इंसान इसी तरह अहल बैत की तालीमात को अपनी ज़िंदगी में नाजिल करता है तो यही है रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। मोहम्मद वक्त की कमी है, जल्दी जल्दी सब अहल बैत ने, एक तो है इंडिविजुअल तालीम कि बेटी बाहिजाब होनी चाहिए, बेटा नमाजी होना चाहिए, मुआशरा ज़ानी नहीं होना चाहिए, शराबी नहीं होना चाहिए, बट अहल बैत ने कोई सिस्टम दिया कि नहीं दिया? आप छठे इमाम से लेके आगे ऑनवर्ड आगे जाएंगे तो अहल बैत का सिस्टम आपको समझ में आएगा, अहल बैत का नेटवर्क आपको समझ में आएगा कि ये मकाम ताज्जुब है कि करबला में कितने इमाम हुसैन बुला रहे हैं हल मिन नासिर, लेकिन 72 से ज़्यादा लोग नहीं हैं। और वहीं पे फिर 5वें इमाम का ज़माना आता है 10,000 शागिर्द, 20,000 शागिर्द। वहीं छठे इमाम का ज़माना आता है शहर रे पूरा शिया, कुम पूरा शिया, काशान पूरा शिया, बहरैन पूरा शिया, अहवाज पूरा शिया। हाउ इज़ इट पॉसिबल कि मासूमीन ने इन इलाकों में ट्रैवल भी नहीं किया? जुल्म इतना, जौर इतना, जबर इतना, किस तरह से सारे इलाके शिया बन गए? कुछ तो कर रहे थे ना आपके मासूमीन जो शायद हमें नजर नहीं आ रहा। बहरैन का मोमिन इमाम के पास उस जमाने के 7 लाख दिरहम लेकर आता है खुम्स, छठे इमाम की खिदमत में। पहले खत लिखता है, मौला इतना खुम्स क्या करें? फरमाते सारा लाओ। फिर जब लाता है इमाम उसे वापस देते हैं, कैसे वापस ले जा और बहरैन के शियों पे क्या कर, खर्च कर जाके। हर जगह इमाम ने द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लॉ बनाई इमाम ने आपके, इतने लॉयर्स इमाम ने बना दिए, वकला इमाम ने बना दिए जगह जगह। इमाम रजा को गरीब उल गुरबा क्यों बोला जाता है? क्योंकि 7वें इमाम के इतने वकला थे, इतना पैसा उनके पास था कि इमाम रजा को इमाम मानने के लिए तैयार नहीं थे। तभी किसी इमाम का लक़ब गरीब उल गुरबा नहीं है। दूसरे इमाम के पास औलाद नहीं थी तो कहते थे इमाम कैसा जिसके पास औलाद नहीं है, और अजीब गरीब इमाम पे इल्ज़ाम मत लगाया करते थे। लेकिन ऐसा टाइम कि इस कदर अगर कोई बंदा गरीब होता था और हारून की दरबार में जाता था, मसलन हारून उसकी 20 दिरहम मदद करता था, और वही बंदा इमाम मूसा काज़िम के पास आता था, इमाम मूसा काज़िम उसकी 40 दिरहम मदद किया करते थे, दुगना देते थे। हुकूमत से ज़्यादा इमाम क्या हो चुके थे? पावरफुल हो चुके थे। क्या किया इमाम ने? वो सिस्टम अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बनाया, जिसे सिस्टम ऑफ विलायत कहते हैं। बहुत ही मुख्तसर करके आपकी खिदमत में बयान कर रहा हूँ क्योंकि अशरे का टॉपिक है। सूरह बकरा, अक़ीमुस्सलाह व आतुज़्ज़का वरकऊ मर्राकिन, नमाज कायम कर, ज़कात अदा कर और रुकू करने वालों के साथ रुकू में चला जाइए। हर मुसलमान को हुक्म है। अब सवाल है मैं किस रुकू करने वाले के साथ रुकू में जाऊं? हर रुकू करने वाला। आगे आए विलायत में फरमा इन्नमा वलियुकुमुल्लाह व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनु वल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलात व युअतूनज़्ज़कात। वहाँ हुक्म है अक़ीमुस्सलाह व आतुज़्ज़का। कौन है नमाज कायम करने वाले? का युक़ीमूनस्सलात अमीरुल मोमिनीन। कौन है इताउज़्ज़कात व युअतूनज़्ज़कात अमीरुल मोमिनीन। कौन है रुकू करने वाले जिनके साथ मैं रुकू में जाऊं? फरमाया वहुम राकिऊन अली इब्न अबी तालिब। हर उम्मत के फर्द को हुक्म था कि ये तीसरी विलायत में आ जाओ। तीसरा वली वो है जो ज़कात भी देता है, नमाज को कायम भी करता है, रुकू में भी जाता है। अब किसी ने अमीर मोमिन से पूछा, मौला ये 12 कुरान में है अक़ीमुस्सलाह अक़ीमुस्सलाह अक़ीमुस्सलाह, ये नहीं है नमाज पढ़ो, बार बार है कि नमाज को कायम करो, नमाज को कायम करो। मौला ये क्या है क़ियामुस्सलाह? मौला फरमाते हैं अनस्सलाह, मैं अली वो नमाज हूँ जिसका हुक्म है इसे क्या करो? कायम करो। न ये 2 रकत वाली नमाज, न ये 4 रकत वाली नमाज, ये पढ़ी जाती है। जिस नमाज को कायम किया जाएगा और जिस खेमे के अंदर ये नमाज पढ़ी जाएगी, फिर ये नमाज क्या होगी? मकामे कबूलियत तक पहुँचेगी। 12 मोमिन पूछते मौलाना छठे इमाम का फरमान है मन सल्ला रकातैन, जो इंसान 2 रकात नमाज पढ़े खुलूस से, दिल से, वजब अलैहिल जन्ना, उस पर जन्नत वाजिब हो जाती है। वो कौन सी नमाज है? वो क़ियामुस्सलात है जो खेमे विलायत के नीचे पढ़ी जाए। अब ये सिस्टम ऑफ विलायत फरमा, एक तो तुमने वरकऊ मर्राकिन के साथ रुकू में जाना है,
یہاں پہ 4 پوائنٹس ہیں. پہلا پوائنٹ کہ اہل بیت کی ولایت کا اعلان کس میں ہوا؟ نماز میں ہوا. دوسرا پوائنٹ اہل بیت کی ولایت کے ساتھ کس کا ذکر ہوا؟ زکوٰۃ کا ذکر ہوا. مطلب ولایت اور زکوٰۃ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتی، جس طرح نماز اور زکوٰۃ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہیں. سسٹم آف ولایت، سسٹم آف زکوٰۃ. اب زکوٰۃ سے مراد صرف وہ گندم ہو، اونٹ ہو، بکریوں کی زکوٰۃ نہیں ہے. زکوٰۃ پھر وہی کہوں گا ایک بہت بڑا دائرہ ہے جسے کار خیر آپ بولتے ہیں، کہ نظام ولایت چل ہی نہیں سکتا اگر اس کے ساتھ سسٹم آف اکنامک نہ ہو. اب سوال ہے کہ میں موریشس میں 150-200 لوگوں کی جماعت ہے، میں یہ نظام ولایت کیسے بناؤں؟ نظام ولایت نماز سے شروع ہوتا ہے. اقیم الصلاۃ، ولایت کا اعلان کس میں ہوا؟ نماز میں ہوا. جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو آپ نے ایک بندے کو امام بنانا ہے. نماز بغیر امام کے نہیں ہو سکتی. نظام ولایت بغیر امام کے نہیں چل سکتا. تو نظام ولایت وداؤٹ لیڈرشپ نہیں سروائیو کر سکتا. مطلب شیعہ اگر کہیں پہ 200 ہیں یا 150 ہیں یا 50 ہیں یا 25 ہیں، ان کو اپنے درمیان سے کسی نہ کسی کو کیا بنانا ہے؟ لیڈر بنانا ہے. اگر آپ لیڈر نہیں بناؤ گے آپ نظام ولایت میں سروائیو نہیں کر سکتے ہو. دا پاور آف لیڈرشپ. 500 بھی ہو لیڈر بناؤ، 600 بھی ہو لیڈر بناؤ، 700 بھی ہو لیڈر بناؤ. آج دنیا کو مسئلہ یہ نہیں کہ دنیا میں 400 ملین شیعہ ہیں، مسئلہ یہ ہے 400 ملین شیعوں کے اندر لیڈرشپ تو نہیں ہے. ہاں لیڈرشپ اگر زگزگی کے نام پر پیدا ہو گئی تو مارو. لیڈرشپ اگر خمینی اور خامنئی کے نام پر پیدا ہو گئی تو مارو. لیڈرشپ آیت اللہ سستانی کے نام پر پیدا ہو گئی، اسے ختم کرو. کہتے ہیں ویسے رہیں لیکن ود لیڈر نہ رہیں، کیونکہ اگر ان کو لیڈر مل گیا یہ نظام ولایت کو پراپر طریقے سے کیا کریں گے؟ چلائیں گے. اب لوگوں کی ٹریننگ کہاں ہوگی؟ کیسی نماز میں، کیونکہ اقیم الصلاۃ ہے. ورکعوا مع الراکعین. ہم شیعہ نماز جماعت میں جماعت کو کب جوائن کر سکتے ہیں؟ ٹل رکوع. امام جماعت رکوع میں ہے تو پیچھے سے آواز آئے گی یا اللہ یا اللہ، امام جماعت رک جائیے، میں نے نماز جماعت کو کیا کرنا ہے؟ جوائن کرنا ہے. ورکعوا مع الراکعین. اور یہاں پہ کچھ تمیز رکھی امام جماعت کی شرائط. یہ جو جماعت کو لیڈ کرے گا امام جماعت، اس کی شرائط کیا ہونی چاہیے؟ ہمارے یہاں شرط ہے عادل ہو، ہمارے شرط ہے صالح ہو، ہمارے یہاں شرط ہے قرات صحیح ہو، ہمارے یہاں شرط ہے کہ حلالی ہو. لیکن یہاں آپ اپنے بھائیوں کے یہاں چلے جائیے نماز پڑھنے، کوئی بھی آئے کھڑا ہو جائے اللہ اکبر جماعت، کوئی شرط ہی نہیں ہے. کیونکہ ان کے یہاں نہ خلیفے کی کوئی شرط ہے نہ امام کی کوئی شرط ہے. کوئی نظام ولایت ہے ہی نہیں نا. آپ نظام ولایت والے شرائط بڑی سخت ہیں. کب بہتر سے بہتر عالم آگے کھڑا کرو. کہ 2 مولوی کھڑے ہیں، ایک شکل کا اچھا ہے تھوڑا بیچارہ، دوسرا ہے کہ جو شکل کا اچھا ہے اسے کھڑا کرو. یہ ہمارے یہاں استحباب اندر استحباب ہے. کیونکہ اگر لیڈر بنے گا جماعت کا تو اس کو بہتر سے بہتر ہونا چاہیے. لولا ہو، لنگڑا ہو، کانا ہو، منع ہے اسے پیش امام نہ بناؤ. شرائط اتنی سخت ہیں پیش امام کی. اب ڈیوٹی آف پیش امام کیا ہے؟ پیش امام کا کام ہے پوری جماعت کو ساتھ لے کر چلے. دیکھیے گا اگر میرے پیچھے مثلاً 70-80 سال کے ماشاءاللہ بزرگ کھڑے ہیں تو نماز تیز نہیں پڑھائے گا، نماز آہستہ پڑھائے گا. دیکھے گا میرے پیچھے جوان کھڑے ہیں، نماز کو بڑے ترنم کے ساتھ تلانی کر کے پڑھائے گا. پتہ چلے گا مسجد بازار میں تھی، سارے کے سارے بزنس مین دکاندار ہیں، کہ نماز جلدی پڑھائے گا تاکہ جلدی اپنے کام کی طرف چلے جائیں. کہ اگر 200 لوگوں کی جماعت کھڑی ہے، 200 نہیں 20,000 لوگوں کی جماعت کھڑی ہے اور ایک بندہ دور سے آ رہا یا اللہ کہا 20,000 لوگوں کو انتظار کروائے گا اس ایک کے لیے. دا پاور آف لیڈرشپ. یہ سب سے بڑی پولیٹکس ہے، یہ سب سے بڑی سوشل اسٹڈی ہے. سب سے بڑی سوشلسٹ اس شخص کو ہونا چاہیے جو پیش امام ہے کہ میں نے پوری جماعت کو کیسے ساتھ لے کر چلنا ہے، جوان کا کیسے خیال کرنا ہے، بوڑھی کا کیسے خیال کرنا ہے. لاکھ لوگوں کی بھی جماعت ہو لیکن ایک مومن کو میں نے چھوڑنا نہیں ہے، اس کو جماعت میں کیا کرنا ہے؟ شامل کرنا ہے. ڈیوٹی آف نمازی. ایوری ڈے جو آپ مسجد میں آتے ہو آپ کو ٹریننگ دی جاتی ہے تاکہ آپ کے اندر اجتماعی سوشل ورک کی صلاحیت پیدا ہو جائے، تاکہ آپ کے اندر اطاعت کا جذبہ پیدا ہو جائے. جو بندہ 17 منٹ کی نماز پیش امام کے حساب سے نہ پڑھ سکے وہ امام زمانہ کی بھی اطاعت نہیں کر سکتا. اگر آپ ایک چھوٹے مولوی کی نہیں سن سکتے ہو
تو حجت خدا کی بات کہاں سنو گے؟ ہم کس طرح اپنی ذات کو پروو کریں گے کہ امام زمانہ وسلموا تسلیما کی منزل پر ہیں؟ یہ ساری ٹریننگ کہاں ہوتی ہے؟ اسی نماز جماعت میں ہوتی ہے۔ اب بندہ کہ نہیں میں تھک گیا ہوں، اب نماز جماعت چھوڑ رہا ہوں، کہ نہیں، جماعت میں ہو تو جماعت میں کھڑا ہونا ہے۔ یہ نہیں کہ تم ایکٹ آف فرادہ کرو، پیش امام رکوع میں جائے گا آپ رکوع میں جاؤ گے۔ اب آپ کہیں گے مولانا کیا نماز جماعت میں میرا اپنا ذاتی فریڈم ختم ہے؟ جو پیش امام کرے میں کروں؟ کہ نہیں، فریڈم نہیں ختم ہو رہا، نظم کے ساتھ تو نے سوسائٹی میں چلنا ہے، بٹ تمہارا فریڈم اپنی جگہ پر ہے، تمہارے ایکٹ جو ہیں وہ ایک طرح ہونے چاہیے۔ لیکن سورہ حمد صرف امام جماعت پڑھے گا، قل هو اللہ امام جماعت پڑھے گا، رکوع میں تمہاری مرضی ہے تم خود پڑھو، قنوت میں تمہاری مرضی ہے تم جو دعا پڑھو، لیکن جو ردھم ہے، جو نظم ہے، جو ضبط ہے، وہ تمہارا کبھی ٹوٹنا نہیں چاہیے۔ اسی نظم کو نظام ولایت بولتے ہیں۔ شیعہ معاشرہ کبھی بھی پیش امام سے خالی نہیں ہو سکتا۔ دوسری چیز آپ کو دی نظام خمس، جس کو آپ زکوٰۃ بول سکتے ہو۔ مطلب نظام ولایت وداؤٹ اکنومیکل پاور سروائیو نہیں کر سکتا۔ آپ کے مجتہد کو، آپ کے مرجع کو کسی بھی گورنمنٹ کے ایسٹس کی ضرورت نہیں ہے، فنڈز کی ضرورت نہیں ہے۔ فنڈز انسائیڈ دا کمیونٹی جنریٹ ہوتا ہے۔ ایک طرح کی آپ کی اپنی حکومت ہے، دنیا کی کوئی بھی حکومت ہو، اس میں کیا چاہیے؟ بجٹ چاہیے نا۔ بجٹ ہوگا تو پھر آپ کس کو رن کرو گے؟ پروجیکٹس کو رن کرو گے۔ تو اہل بیت نے آپ کے اندر ہی سسٹم دیا کہ آپ خود فنڈز کو کیا کرو؟ جنریٹ کرو، اور سسٹم کو کیا کرو؟ مضبوط کرو۔ اب آپ کہیں گے مولانا اتنا مضبوط سسٹم تھا تو ہم لوگ ناکام کیوں رہے؟ کیونکہ ہم نے نظام ولایت کو سمجھا نہیں۔ ہمارے یہاں جو مرکز تھا وہ مسجد تھی۔ پاکستان میں ایک جگہ ہے گلگت اور بلتستان، اسی سال میں وہاں گیا تو انہوں نے بتایا مولانا یہاں تقریباً اراؤنڈ 8 لاکھ سے 1 ملین تک شیعہ ہیں۔ کا پورے بلتستان کے جیل میں ایک بھی شیعہ نہیں ہے۔ تب یہ ریکارڈ ہے کہ ایک شہر ہے جہاں 1 ملین لوگ رہتے ہیں، لیکن وہاں کے جیل کیا ہیں؟ سارے کے سارے خالی ہیں۔ کہ اگر 6-7 اور بھی ہیں تو وہ ہمارے فرقے سے نہیں ہیں، وہ کہیں اور کے ہیں۔ انہوں نے بالکل نظام ولایت کو فالو کیا۔ کس طرح نظام ولایت کو فالو کیا؟ مسجد آپ کا مرکز، نکاح مسجد میں، طلاق کے مسئلہ مسجد میں، ارث کے مسائل مسجد میں، سوسائٹی کے سارے ایشوز مسجد میں، مومنوں کا آپس میں اختلاف مسجد میں، ارث کے مسائل مسجد میں۔ اگر کوئی یتیم ہے، اگر کوئی غریب ہے، وہ کہاں سے مدد مانگنے آئے گا؟ مسجد سے۔ اگر کوئی بیوہ ہے، مدد کہاں سے مانگنے آئے گی؟ مسجد سے۔ ہمارے یہاں سسٹم تھوڑا الٹا ہو گیا۔ ہمارے یہاں افریقہ کو چھوڑ کر جتنے پاکستان اور انڈیا کو دیکھ لیں، ایران کو دیکھ لیں، عراق کو دیکھ لیں، پیش امام مثلا مولانا ہے۔ اب مولانا کو کیا ہونا چاہیے تھا؟ لوگوں کا جو رجوع ہے وہ کس کی طرف ہو؟ مولوی کی طرف ہو۔ نماز کے لیے تو مولانا کے پاس آ گئے، روزے کے لیے تو مولانا کے پاس آ گئے۔ اب کسی کی بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی، وہ مولوی کے پاس نہیں آتا، اس کو پتا مولوی اپنی بیٹی کے لیے پریشان ہے، ہاں یہ مجھے کیا مدد کرے گا؟ جس مولوی کا ہاتھ یوں ہونا چاہیے تھا وہ ہاتھ یوں ہو گیا۔ ٹوٹلی اگینسٹ نظام ولایت۔ نظام ولایت میں کیا تھا کہ شیعہ مرکزی لیڈرشپ ہوگی، یہ جتنا خمس یہاں سے جمع ہوگا وہ کہاں جائے گا؟ مرکزی لیڈرشپ کے پاس جائے گا۔ پھر وہ خمس معصومین کیا کرتے تھے؟ بصرے بھیجتے تھے، کوفے بھیجتے تھے، اہواز بھیجتے تھے، جو ان کے وکلا ہوتے تھے، جو وہاں کے پیش امام ہوتے تھے۔ پھر لوگوں کو کہتے تھے اگر تم نے رجوع کرنا ہے تو کس کی طرف کرنا ہے؟ عالم کی طرف کرنا ہے۔ اب ایک عالم اگر کسی محلے میں رہتا ہے، وہاں 500 لوگوں کی سوسائٹی ہے، اس مولوی کو سب سے زیادہ پتہ ہوتا ہے کس کا بیٹا بیمار ہے، کس کی بیٹی کا مسئلہ ہے، گھروں میں مسائل کیا ہیں۔ تو سب سے زیادہ اگر کوئی ان گھروں تک مدد پہنچا سکتا ہے وہ کون پہنچا سکتا تھا؟ مولانا پہنچا سکتا تھا۔ لیکن ہمارا سلسلہ کیا ہو گیا؟ الٹ ہو گیا۔ اس کے بجائے کہ مولوی بانٹنے والا ہو، وہ مولانا خود کیا تھا؟ مشکلات کا درکار تھا۔ اب لوگوں کا رجوع مسجدوں کے بجائے، آپ پاکستان میں آئیں گے سرمایہ داروں کے دروازوں پہ 200 لوگ کھڑے ہوتے ہیں۔ فلاں سیٹھ صاحب ہیں 400 لوگ باہر کھڑے ہیں، فلاں صاحب ہیں 600 لوگ کھڑے ہیں، اور اسی کے دروازے پہ 4 مولوی بھی کھڑے ہوتے تھے۔ وہ ٹوٹلی نظام ولایت کیا کر دیا؟ ہم نے تباہ و برباد کر دیا۔ ایک چھوٹا سا کوشچن کر رہا ہوں، آپ گھر میں جا کے سوچئے گا اس پہ۔ ہم جب خمس نکالتے ہیں، مثلا کسی کا $1 لاکھ خمس نکلا، آدھا سہم امام، آدھا سہم سادات، 50,000 سہم امام، 50,000 سہم سادات۔
ان ٹوٹل پوری دنیا میں شیعہ کتنے؟ ایک فگر ہے اراؤنڈ کہتے ہیں 350 ملین، مطلب 300 ملین شیعہ. اب 300 ملین شیعہ میں سید کتنے؟ اگر 300 ملین لوگ شیعہ ہیں، ایک بڑا سوال کر رہا ہوں، ان میں سید کتنے؟ ایک پرسنٹیج آپ نکال دیں، 10% مثلاً سادات ہوں گے. مطلب 300 ملین میں 10 ملین ہم لگا لیتے ہیں، مثال دے رہا ہوں، سید ہوں گے. اب تقسیم خمس کیا ہے؟ 50% 290 ملین کے لیے، اور 50% کتنوں کے لیے؟ 10 ملین کے لیے. آدھے سے آدھا سہم سادات. اب میرا سوال ہے اس 10 ملین میں غریب کتنے ہوں گے؟ ضرورت مند کتنے ہوں گے؟ 10 کے 10 ملین تو نہیں ہیں. اب لگا لو 2 ملین اس میں کیا ہیں؟ غریب ہیں. مطلب 290 ملین لوگوں کے لیے 50,000 خمس، اور جسٹ فور 2 ملین 50,000 خمس. ایک بہت بڑا حصہ ہے نا. اور وہ جو سہم امام مسجد پہ بھی لگنا ہے، مدرسے پہ بھی لگنا ہے، غریب پہ بھی لگنا ہے، مسکین پہ بھی لگنا ہے، جو سفر پہ رہ گیا اس پہ بھی لگنا ہے، کوئی کتاب چھپنی ہے اس پہ بھی لگنا ہے، ہر جگہ لگنا ہے. وہ 50% ملٹیپل ایکٹیویٹیز میں کیا ہو جاتا ہے؟ تقسیم ہو جاتا ہے. اور یہ 50% میں نے اس 10 ملین سے بھی 2% پہ خرچ کرنا ہے، یا 3% پہ خرچ کرنا ہے، یا 4% پہ خرچ کرنا ہے، جو کیا ہے؟ سید ہیں. اٹس دا ہیوج اماؤنٹ کہ ہاف آف اماؤنٹ آپ قوم کے 10% پہ لگا رہے ہو، اور اس 10% بھی سارا کے سارا غریب نہیں ہے، اس میں 4% 3% جو غریب ہوں گے. اب میرا سوال ہے، اتنا ہاف 4% پہ لگے تو پوری دنیا میں کہیں غریب سید ہونا چاہیے؟ از اٹ لاجیکل؟ کسی اکنامک کے، کسی کامرس کے اسٹوڈنٹ کو بھی بٹھا دیں کہ جناب قوم کا اتنا پیسہ نکلتا ہے اور اس کا آدھا پیسہ قوم کے 10% پہ لگنا چاہیے، اور اس 10% کے بھی 4% پہ جو غریب لگنا چاہیے، تو کس پوری دنیا میں کسی بھی سید کو غریب نہیں ہونا چاہیے. لیکن سادات غریب ہیں، گھروں کے لیے پریشان ہیں، رزق و روزی کے لیے پریشان ہیں. اب آپ کہیں مولانا پھر یہ ہوتا کیا ہے؟ تو ایک بادشاہ گیا اپنے فوج کے اندر، تو جو سپاہی تھے وہ دوڑے دوڑے، بادشاہ سلامت، تنخواہ بڑی کم آ رہی ہے. تو بادشاہ نے کہا میں تو سارا بھیج رہا ہوں. کہ نہیں، تنخواہ بہت کم آ رہی ہے. مثلا ان کا 200 مل رہے ہیں، بادشاہ نے کہا میں تو 1000 بھیج رہا ہوں. کہ نہیں قبلہ، ہمیں تو کتنے مل رہے ہیں؟ 200 مل رہے ہیں. تو بادشاہ نے ان کو سمجھانے کے لیے جناب قصور میرا نہیں ہے، تو بادشاہ نے ایک برف کا تودا منگوایا، آئس، جمی ہوئی برف. اور بادشاہ نے کوئی 20 لوگ کھڑے کیے. پہلے کو کہا کہ تم اس کو دو، اس کو کہا تم اس کو دو، پھر اینڈ والے کو دو. جب بادشاہ نے برف اس کو دی، اس نے اس کو دی. برف تھی نا، وہ گلتی جا رہی تھی، پگھلتی جا رہی تھی. ٹھنڈی برف گرم گرم ہاتھوں میں چلتے 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 جب اس بندے تک پہنچی تو برف کا جو اتنا تودا تھا وہ اتنا ہو گیا. یہ قوم کا حال ہے. نکلتا تو ہے لیکن سیدوں تک پہنچتے 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 وہ برف تک کیا ہو جاتا ہے؟ گل جاتا ہے. دیر از نو سسٹم آف ولایت ہمارے یہاں ہے ہی نہیں، جو اہل بیت نے سسٹم بنایا تھا. ہم چیزیں کر تو رہے ہیں لیکن پراپر سسٹمیٹک طریقے سے نہیں کر رہے ہیں. یہ ہڈن نیٹ ورک جب آپ پڑھیں گے، اہل بیت نے جب دیا تو چھٹے امام کے بعد جب جناب اسماعیل کے ماننے والے جو اسماعیلی آغا خانی کہلائے، اور پھر آگے سلسلہ بڑھا ہمارا 12 امامی، تو آغا خانیوں نے اس سسٹم آف امامت کو، جسے آپ لیڈرشپ بولتے ہو، اس کو انہوں نے بڑی زبردستی پکڑا. دوسرا سسٹم آف اکنامک، جیسے آپ خمس بولو یا زکوٰۃ بولو، اس کو بھی انہوں نے بڑی خوبصورتی سے نبھایا. ہم سال میں 20% نکالتے ہیں، وہ ہر تنخواہ سے 20% نکالتے ہیں، ایوری منتھ وہ 20% نکالتے ہیں. اور میں نے صرف ان کے اکنامک ہیڈ تھا ان کا، صرف گلگت اور بلتستان کا. انہوں نے کہا مولانا ہمارے پاس صرف گلگت اور بلتستان کے لیے 4 ارب روپے پاکستانی کا اراؤنڈ شاید 20 ملین 25 ملین ڈالر بنتے ہیں، ہمارے پاس بجٹ پڑا ہوا ہے. دے ہیو آل ریکارڈس کہ ہم نے کہاں پہ کس طرح کیا خرچ کرنا ہے، اور ہر ہمارا بندہ 20% نکالتا ہے. لیڈرشپ ان کے آج بھی موجود ہے. ان کو پتہ ہے کہ لیڈر دیندار نہیں ہے، ریلیجس نہیں ہے، نمازی نہیں ہے. چلو یہ ایک نقص ہے ان کی لیڈرشپ میں، جو دیندار پن نہیں ہے. آج وہ ریلیجس نہیں ہے، لیکن آج تک انہوں نے لیڈرشپ کو قائم تو رکھا ہے. فاسق سے فاسق بھی لیڈر ہو، اس سے بھی قومیں کیا ہو جاتی ہیں؟ پھر بھی بچ جاتی ہیں، کیونکہ دیر از اے لیڈر.
فرمایا 40 لوگ بھی اگر سفر پہ جائیں کسی ایک کو کیا بنائیں؟ لیڈر بنائیں. وہ قومیں کبھی بھی تباہ و برباد نہیں ہوتی جن کے اندر کیا ہوتی ہے؟ لیڈرشپ ہوتی ہے. یہ معصومین نے بتایا ایک سینٹرل لیڈرشپ بناؤ, پھر چھوٹی چھوٹی لیڈرشپیں مسجدوں کے ذریعے سے, کہ تمہارے بچے کا مسئلہ ہو, مسئلہ کہاں حل کرنے آئے؟ مسجد کے اندر آئے. تمہاری بیٹیوں کا مسئلہ ہو, مسائل کہاں حل ہوں؟ مسجدوں میں حل ہوں. آج قوم کورٹس میں کھڑی ہیں, آج قومیں باہر کھڑی ہیں, آج اپنے مسائل کو دنیا کے حکمرانوں کے یہاں جا کے سولو کرتی ہیں, کیونکہ ہم اس نظام میں ولایت کے اندر سے کیا ہو گئے؟ باہر آ گئے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. انڈیویجولی کچھ علماء نے محنت بھی کی, زحمت بھی کی, اور اللہ نے ان کو کامیابیاں دی. جیسے میں نے تیسری مجلس میں طب اہل بیت پہ آپ کی خدمت میں تھوڑا پڑھا, آج تھوڑا سا اشارہ کروں اور ربط مصیبت کی طرف بڑھوں. آج ہم اہل بیت کو مان تو رہے ہیں, میں کہتا ہوں ایک شیعہ کم از کم اس کی ایج 90 ایئرز ہونی چاہیے. اگر اس زمانے میں میرا رول ماڈل آیت اللہ بہجت ہے, امام خمینی ہے, آیت اللہ سیستانی ہے, تو آپ بہجت 90+, آغا وحید خراسانی 90+, آغا خامنئی اراؤنڈ 80 اور مے بی 80+. ہم کیوں بیمار پڑ جاتے ہیں؟ کہ آج مولانا موریشس میں 50% لوگوں کو شوگر ہے. ہاں, شیعہ اہل بیت بیٹری لگا کے چل رہا ہے, شیعہ اہل بیت دوائیاں کھا رہا ہے, پریشان ہے. کیوں کہ ہم نے پراپر اہل بیت کی بتائی ہوئی تعلیمات کو استعمال نہیں کیا. نہ صرف استعمال کیا, ہم نے اس پہ انویسٹ بھی نہیں کیا. ہم نے آج اے آئی کا زمانہ ہے, آپ 4 کتابیں سسٹم میں ڈال دو, اے آئی سے کوشچن کرو, آپ کو کیا دے گا؟ آنسر دے گا. ہاں, بڑی آسانی سے. ایک مومنہ تھیں, وہ مشہد میں بیمار ہو گئیں, ان کو فیٹی لیور ہوا. ڈاکٹر کے پاس گئے, ڈاکٹر نے دوائیاں دی, کہ اس کا علاج بڑا مشکل ہوتا ہے, اب دوائیاں کھائیں, اس کے بعد دیکھتے ہیں. معصوم کی ایک روایت تھی, آیت اللہ تبریزیان نے بڑی محنت کی, زحمت کی اس پہ. ایک چھوٹی سی انہوں نے جڑی بوٹی بتائی. انہوں نے کہا کہ آپ سنائے مکی, کچھ پتے ہیں لمبے لمبے گرین پتے ہوتے ہیں جس کو سنا بولا جاتا ہے, مکے کی ہو تو بہتر ہے, بنگلہ دیش کے بھی آتے ہیں وہ بھی بڑے اچھے ہوتے ہیں. کہ سنائے مکی, ایک مٹھی سنائے مکی, اور اس کے اندر 1 چمچ گلاب کی سوکھی پتیاں آپ ڈال کے اس کو پانی میں 2 گلاسوں ابال کے, جب 1 گلاس بچ آپ پئیں. فیٹی لیور وہ بھی گریڈ 2 کا. کہ کتنے دن پینا مولانا؟ کا ہفتے میں 1 بار, تقریباً 4 ہفتے آپ پئیں. وہ خاتون نے استعمال کیا اور 4 ہفتوں کے بعد ڈاکٹر کے پاس گئیں. ایک سمپل سا سنائے مکی, ڈاکٹر کے پاس گئیں, ڈاکٹر شاک ہو گئی کہ آپ نے کون سی دوائی کھائی ہے, 4 ہفتے میں 2 گریڈ کا فیٹی لیور کبھی صحیح نہیں ہوتا, اور مکمل ان کا لیور کیا ہو گیا؟ صاف اور ستھرا ہو گیا. یہ معصومین کے چھوٹی چھوٹی چیزیں اگر انسان اس پہ عمل کرے تو انسان کیا ہو جاتا ہے؟ کامیاب ہو جاتا ہے. ہمارے پاس چیزیں موجود ہیں لیکن ہم ان چیزوں کو صحیح طریقے سے لوگوں کے درمیان پیش نہیں کر پاتے. انگریز کی خوبی یہ ہے وہ چیز بناتا بھی ہے اور اس کی پریزنٹیشن اتنی بڑی ہوتی ہے. پروڈکٹ ہوگا 1 روپے کا خرچہ, اس کی مارکیٹنگ پہ کتنا کرے گا؟ 5 روپے خرچہ کر دے گا اس کو خوبصورت دکھانے میں. ایک چھوٹی سی چیز آپ لیتے ہیں, پیکنگ وہ اتنی خوبصورت بناتے ہیں, آپ چیز کو چیز کی وجہ سے نہیں لیتے, پیکنگ کی وجہ سے لیتے ہو. They know how to play with your mind. ان کو پتا ہے کہ آپ کے ذہنوں کو, آپ کی نسلوں کو اٹریکٹ کیسے کرنا ہے. سائیکلوجیکلی وہ آپ کا اپنی دکانوں تک لاتے ہیں. آپ ایک روڈ سے جا رہے ہو, گاڑی مثلا 80 کی سپیڈ سے جا رہی ہے, 80 کی سپیڈ سے جب آپ راستے سے جاتے ہو تو بل بورڈز لگے ہوتے ہیں. تقریباً 20 بل بورڈز آپ نے دیکھے, 20 میں سے 15 بل بورڈز پہ مثلا کوک کا ایڈورٹائزمنٹ تھی, اور 2 پہ مثلا 7 اپ کی تھی, اور 1 پہ مثلا کسی کیک کی تھی. اب آپ گاڑی اترے پیٹرول پمپ پہ فیول بھرانے کے لیے, اور آپ فوراً وہاں پہ شاپ پہ گئے, آپ کا دل تھا کوئی ٹھنڈی چیز پیوں. کہتے ہیں سائیکلوجیکلی آپ 80 کی سپیڈ سے جا رہے تھے, ایون آپ نے شاید ان بل بورڈز کو غور سے بھی نہیں دیکھا, لیکن وہ چیزیں آپ کے سب کانشیس میں چلی گئی ہیں. اب جب آپ شاپ پہ جاؤ گے, جس چیز کو آپ نے 15 مرتبہ آپ کی آنکھوں نے دیکھا ہے, بھلے اسپیڈ سے دیکھا ہو, آٹومیٹیکلی آپ کا ہاتھ جب ریفریجریٹر میں جائے گا وہ کس کو اٹھائے گا؟ کوک کو اٹھائے گا, کیونکہ آپ نے 15 ٹائم اسے کیا کیا ہوا ہے؟ دیکھا ہوا ہے. وہ ہماری نسلوں کو ایک مووی چلتی ہے, کتنی بار ایک چیز ریپیٹڈلی دکھاتے ہیں, آٹومیٹیکلی اس چیز کی محبت آپ کے بچوں کے دلوں کے اندر چلی جاتی ہے. وہ پروڈکٹ بناتے بھی ہیں, وہ پروڈکٹ کو سیل کرنا بھی جانتے ہیں, اسی طریقے سے آپ ہی سے پیسہ کما کے آپ ہی کی نسلوں کو کیا کرتے ہیں؟ تباہ ہو برباد کرتے ہیں. لیکن چھوٹی چھوٹی چیزیں اگر ہمارے گھروں میں آ جائیں تو ہماری صحت بھی بن جائے, ہمارا روح بھی تنومند ہو جائے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تب ایک
چھوٹا سا اشارہ کروں دماغ کے لیے کہ المؤمن کیس، مومن تیز ہوتا ہے. ایک مومن بھائی ہیں، ان کے بیٹے کو بھی فٹس کا مسئلہ تھا، اللہ ان کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے. تو یہ فٹس کیوں پڑھتے ہیں؟ اس کو اسلام میں صرع بولتے ہیں اس بیماری کو. یہ کبھی بچپن سے ہوتی ہے، کبھی انسان کے دماغ میں ٹیومر ہوتا ہے اس کی وجہ سے ہوتی ہے. لیکن علماء فرماتے ہیں دماغی جو امراض ہیں اس کا تعلق صرف جسم سے نہیں ہوتا، ہاں باہر کے اثرات سے بھی اس کا تعلق ہوتا ہے. کہ ملتا ہے ایک شخص امام رضا سے ملنے اور ملتے ملتے اس کو فٹس پڑ گئے، تو امام فرمایا اس کو صرع کی بیماری ہے. تو فوراً امام رضا نے پانی منگوایا اور پانی پہ الحمد اور معوذتین یعنی قل اعوذ برب الناس قل اعوذ برب الفلق پڑھ کے اس کے چہرے پہ مارا اور فوراً وہ مومن کیا ہو گیا؟ ٹھیک ہو گیا. دوسرا کسی جنگ میں رسول خدا کے سامنے اسی طرح ایک مومن کی طبیعت خراب ہو گئی، کیونکہ اتنی خطرناک بیماری ہے. کئی لوگوں کی اموات اس بیماری میں ہو جاتی. بندہ ڈرائیونگ کر رہا ہے، اچانک حملہ آور ہو جاتی ہے بیماری اس کے دماغ پہ، تو کہیں پہ ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، چلتے چلتے انسان گر جاتا ہے، اس قدر انسان مشکلات میں پڑ جاتا ہے. تو فوراً رسول خدا نے اس کے کان میں کیا پڑھی؟ سورہ الحمد پڑھی، سورہ حمد پڑھی. اور یہ یاد رکھیے حدیث معصوم میں اگر 70 مرتبہ سورہ حمد خلوص دل سے مردے پہ پڑھی جائے تو مردہ بھی زندہ ہو سکتا ہے. آج سائنٹیفکلی یہ پروو ہے. پہلے لوگ ہنستے تھے، مولانا یہ چیز پڑھیں گے اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ یوٹیوب پہ چلے جائیے، ایک ٹرائل انہوں نے کیا ہے. ایک گلاس میں پانی، دوسرے گلاس میں پانی، گلاس کے اندر مولکولز ہوتے ہیں، اس کی خاص شکل ہوتی ہے. تو کہتے ہیں ایک گلاس پہ انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا الحمد پڑھنا شروع کیا تو وہ جو اندر سیلز تھے ان کی شکل پھول کی طرح خوبصورت بنتی گئی. دوسرے جو تھے ان کی شکل ویسی کی ویسی رہی. کسی مولانا نے ایران میں کیا کہ ایک پھل ہم نے آدھا کاٹا، دوسرا کاٹا، ایک پھل پہ کوئی برے الفاظ بولے، دوسرے پھل پہ اچھے الفاظ بولے، کہ جس پہ برے الفاظ بولے گئے وہ پھل زیادہ بہت جلدی خراب ہو گیا. جو آپ بولتے ہو اس کا اثر پانی پر بھی ہوتا ہے، اس کا اثر کھانے پر بھی ہوتا ہے. پہلے علماء مجلس میں آتے تھے، دعائے کمیل ہوتی تھی، زیارت عرفہ، زیارت عاشورہ، آ کے پانی رکھتے تھے، پانی پہ پھونکتے تھے، پھر پانی کیا کرتے تھے؟ پیتے تھے. شب 19 آئے گی، اب دعائے دوشن کبیر پڑھیں گے، جوشن کبیر، کیونکہ پازیٹیو انرجی فوڈ پر بھی کیا کرتی ہے؟ اثر ڈالتی ہے. آپ سفرے پہ بیٹھے، آپ نے اللہ کا نام لیا، آپ نے اچھی باتیں کی، لیکن جس گھر میں کھانا بن رہا اور خواتین نیگیٹیوٹی پھیلا رہی ہے، ہاں کبھی سوتن کو گالیاں، کبھی نند کو گالیاں، کبھی سانس کو، اب کھانا بھی بن رہا ہے اور گالیاں بھی ماشاءاللہ کھانے پہ آ رہی ہیں. اب یہ کھانا بچوں کے پیٹ میں جائے گا، وہ پازیٹیو انرجی نہیں ڈالے گا، ان کے اوپر کون سا اثر کرے گا؟ نیگیٹو انرجی کا. تو ذکر کا بڑا فائدہ ہے. آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہو، کھانے پہ ڈالتے ہو، آپ پازیٹیو ہو کے بیٹھتے ہو، چار اچھی باتیں کرتے. یہ بھی اللہ کی مخلوق. ایک پانی کے گلاس کے اندر لاکھوں کروڑوں سیلز ہوتے ہیں جو زندہ ہیں، حیات ہیں. جب آپ پڑھتے ہو تو ان کے اوپر کیا ہوتا ہے؟ اثر ہوتا ہے. تو معصوم فرما جس کو کوئی بھی دماغی امراض ہے تو کہتے ہیں آپ زعفران مشک لیں یا زعفران لیں. اگر مشک اویلیبل نہیں ہے تو گلاب کا پانی، ہاں گلاب کے پانی میں تھوڑی سی زعفران. اب زعفران بھی خوشبو والی، گلاب بھی کیا ہے؟ کوئی بھی دعا بدبو کی چیز سے لکھی نہیں جاتی، خوشبو سے اس کا اثر کیا ہوتا ہے؟ اور زیادہ ہوتا ہے. کہ آپ 7 مرتبہ سورہ حمد کو کسی برتن پہ لکھو اور برتن پہ لکھنے کے بعد اس کو دھو. جس بندے کو یہ دماغی امراض ہیں آپ اس کو 1 مہینے تک پلاؤ، خدا اسے کیا دے گا؟ شفائے کاملہ اور عاجلہ دے گا. اب دماغ کا مسئلہ یہ معصومین فرماتے ہیں کبھی کبھی دماغ پہ ٹھنڈے اثرات پڑتے ہیں. جو سردی ہے اس وجہ سے انسان کو دماغی مسائل ہوتے ہیں. ایک آدمی گاڑی چلا رہا ہے، اچانک کسی نے ہارن دیا کہ اچانک غصے میں آ گیا، جبکہ اس کو اتنا غصہ نہیں کرنا چاہیے تھا. کہ مولانا مجھے نہیں پتا، مجھے غصہ بہت زیادہ آتا ہے. ان سب کا تعلق کس کے؟ دماغ کے ٹھنڈے پن سے ہے. تبھی معصوم فرماتے ہیں وہ چیزیں کھاؤ جس سے آپ کا برین کیا رہے؟ گرم رہے. یہ گرمی غصے والی نہیں ہے، مطلب بلڈ کی سرکولیشن اتنی رہے، آپ کی نسیں ہمیشہ کھلی رہیں. اور جب دماغ انجن جب آپ کا اچھا رہے گا تو پوری باڈی کیا رہے گی؟ فٹ رہے گی. مطلب سستی بہت ہے، نماز میں سستی آ جاتی ہے، بار بار نیند آ جاتی ہے، چھوٹی چھوٹی بات پہ غصہ آ جاتا ہے، چڑچڑاپن میری باڈی میں آ جاتا ہے، یا کسی کو فٹس پڑتے ہیں، مختلف بیماریاں. سب کا تعلق کس سے ہے؟ دماغ سے ہے. اس سے معصوم کلی ایک وسیلہ بتاتے ہیں کہ ہمیشہ اپنے دماغ کو ٹھنڈی چیزوں سے بچایا کرو. ٹھنڈی چیزیں، وہ غذائیں، وہ کھانے جو بہت زیادہ کیا ہیں؟ ٹھنڈے ہیں، ان کھانوں کو استعمال نہیں کیا کرو اگر آپ کے سر میں زیادہ درد ہوتا ہے، سستی ہوتی ہے. اب معصوم کے
3 मशवरे पे अमल करें। बच्चे आपके माशाल्लाह भी छोटे हैं, अभी से इनके खाने में ये चीज़ें आप ऐड कर दें, कभी भी इनको फ्यूचर में ऐसी बीमारियां नहीं होंगी। पहली चीज़, इमाम रज़ा के बाद शख्स है, मौला मुझे बेटा चाहिए, बेटियां हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मौला मेरा दिल है कि खुदा मेरी ज़िंदगी में बरकत भी नाज़िल कर। तो एक सिंपल आपने सब इमाम फरमाया, प्याज खाओ और अंडे के साथ, और उसमें जैत मिलाओ। जैतून का तेल जो है वो गर्म है, वो आपके ब्रेन को हमेशा क्या रखता है, उस तक गर्मी पहुंचाता है, ठंडक उससे क्या कर देता है, दूर कर देता है। और आजकल के ये ऑलिव ऑयल नहीं जिनके अंदर उसकी बदबू को मार देते हैं, जो वर्जन हो जिसमें ओरिजिनल खुशबू हो, और ज़्यादा तेल को मासूम फरमाते पकाओ भी नहीं, हल्का सा उसको पका के, तेज़ आंच पे मना करते हैं, हल्की सी आंच पे, क्योंकि उसके जितने असरात हैं वो क्या हो जाते हैं, जल जाते हैं। एक तो ज़ैत का तेल, दूसरा प्याज। अब ये प्याज सिर्फ दिमाग के लिए नहीं, सियाटिक जिन लोगों को होता है, कमर का दर्द जिन लोगों को होता है, ये टोटली बदन के अंदर जो इंसान की नाजुक रगें हैं उनको भी क्या कर देती है, खोल देती है। पहले आप गांव में देखते थे लोग कच्चा प्याज तोड़ते थे और उसी वक्त प्याज को खाते थे। अब ये नहीं प्याज खा के नमाज जमात में खड़े नहीं हो जाना, फिर वो मकरू है। लहसुन खा के, प्याज खा के फिर कम से कम आदमी बुरुश भी करे ताकि किसी मोमिन को उसके मुंह की बदबू से तकलीफ न हो। बाज़ लोग मुस्तहबात में इधर लटक जाते हैं और इधर आके मकरूहात में फंस जाते हैं। दोनों चीज़ें इंसान क्या रखे, बैलेंस में रखे। एक तो प्याज, दूसरा फरमा जैतून का तेल। तीसरी चीज़ अहादीस में ज़बीब के लिए जितनी अहादीस हैं, मतलब अगर किसी चीज़ के लिए हदीसों की भरमार है वो ज़बीब है। अब लोग थोड़े इसमें फंस गए, बाज़ कहते हैं कलौंजी है, बाज़ कहते हैं ज़बीब है, लेकिन अक्सर उलमा की तहकीक है कलौंजी भी अपनी जगह, लेकिन ज़बीब कहते हैं ब्लैक कलर की जो किशमिश होती है, बग़ैर दाने वाली लाल किशमिश। तो मासूम फरमाते 1 मिसकाल या निहार मुँह, सुबह उठे 21 दाने इस किशमिश के खाए तो इससे पूरा बदन इसका क्या रहेगा, गर्म रहेगा, खून इसका क्या रहेगा, साफ़ और सुथरा रहेगा। अगर कोई इंसान किशमिश को अपनी ज़िंदगी में डाल दे, जैतून को अपनी ज़िंदगी में डाल दे, प्याज को अपनी ज़िंदगी के खानों में ऐड कर दे, कभी भी उस इंसान को दिमागी अमराज नहीं होंगी। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। अब जिनके बच्चों को ये बीमारी है, मसलन सरा की बीमारी है, 2 तरह के पौधे हैं, ये भी मासूमीन की रिवायात में भी आए हैं। एक पौधा है, फ़ारसी में उसको कहते हैं बहार रंज, इसको ऑरेंज ब्लसम बोलते हैं, वो नेट पे लिखेंगे। ये पौधा कहीं से भी आप खुश्क सूरत में आ जाए, इसका जोशांदा बनाएं, ये दूध की इन चायों से बेहतर है। इंसान ये हेल्दी चाय अपने घर में पिए, दूध का भी ज़ियान हो जाता है, दिन में 10-10 कप हम पी लेते हैं, कम से कम 3 कप आदमी इस चीज़ के ऐड कर दे, इससे कभी भी ये फिट्स के मसले, मुख्तलिफ मसले नहीं होंगे। तीसरी चीज़ जो बहुत ज़्यादा मुफीद है, उसको उस्तुखुदुस बोलते हैं, जिसको लेवेंडला बोलते हैं, पता नहीं इंग्लिश का इसका नेम क्या है, आप देख सकते हैं, उस्तुखुदुस। इसको अगर शहद के साथ मिक्स किया जाए, इसके लिए उलमा फरमाते हैं ये दिमाग के अंदर झाड़ू का काम करता है। तो आपके दिमाग के अंदर जितनी इजाफी चीज़ें हैं और कचरा है, ये उसको क्या कर देता है, झाड़ू लगा के साफ़ कर देता है। मतलब दिमाग के अंदर जो, जिसको अर्क दिमाग बोलते हैं, या दिमाग के अंदर ये इंसान को ट्यूमर क्यों होता है, क्योंकि दिमाग का क्या होता है, कचरा होता है ना। पूरी बॉडी, मतलब ये दिमाग को साफ़ कर देता है। अगर इसको शहद के साथ मिला के इंसान डेली इसका आधा कप 1 कप पिए तो इंसान का ब्रेन भी साफ़ रहता है, इसका हाफिज़ा भी तेज़ रहता है, फिर ये कुरान भी याद कर सकेगा, ये मुकम्मल फोकस रहेगा। ऐसा नहीं एक बंदा 4 बार बोला है लेकिन इसका दिमाग कहीं और चल रहा है, इसको चीज़ें भूलने की आदत हो जाती है। ये छोटी छोटी चीज़ें अगर इंसान अमल करे, और ये चीज़ें मासूमीन करते थे। इमामों की ग़ज़ाओं में प्याज थी, इमाम की ग़ज़ा में खजूर थी, इमाम की ग़ज़ा में मुला ज़ाफ़रान, माज़रत के साथ जो उस दिन मैंने अरबिक गम बताया, कुंदुर, मासूमीन की ग़ज़ाओं में ये चीज़ें मौजूद थी जो डेली बेसिस पे मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस्तेमाल करते थे और उनके असहाब और चाहने वाले इस्तेमाल करते थे। एक हेल्दी बच्चा इमाम ज़माना का सिपाही बन सकता है। ये नहीं मौला ज़हूर करें मेरे बच्चे से चला ही नहीं जा रहा, तो ये बंदूक क्या उठाएगा, इमाम के लश्कर में मौला की मदद कैसे करेगा। ये डल बच्चे, ये गुब्बारों की तरह फुले हुए बच्चे, ये इमाम ज़माना के किसी काम के नहीं हैं। इंसान मेंटली भी फ़िट हो, बॉडी के एतबार से भी फ़िट हो, और रूह के एतबार से भी क्या हो, फ़िट हो। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद।
محمد وعجل فرجهم، بہت ساری چیزیں ہیں جس پہ انسان کو کام کرنے کی ضرورت ہے، لیکن افسوس سے کام کیا نہیں جاتا۔ خدا ہم سب کو توفیق دے کہ نہ صرف اسلام کا نام بلکہ وہ سسٹم آف اہل بیت ہے، انسان اس کو کیا کر سکے، زندہ کر سکے۔ میڈیا میں ہم پیچھے ہیں، بچوں کے کارٹونز میں ہم پیچھے ہیں، ڈرامہ سیریل دیکھیں، دشمن بنا رہا ہے، ہم کچھ بھی نہیں بنا رہے۔ اور یہ وہ چیزیں ہیں جو 24 گھنٹہ میرے بچے کے ہاتھ میں کیا ہے، موبائل ہے۔ اگر میں آپ سے بولوں کوئی 5000 منٹس ہم نے کوئی مٹیریل بنایا ہے، 5000 منٹ کا مٹیریل ہو جو ہم نے بچوں کے لیے بنایا ہو، آپ کہیں گے نہیں مولانا دیر از اے بگ زیرو۔ کوئی کارٹونز ہم نے بچوں کے لیے نہیں بنائے، ٹام اینڈ جیری وہ بنا رہے ہیں، وہ آئرن مین ہو، بیٹ مین ہو، اسپائڈر مین ہو، ساری چیزیں کون بنا رہا ہے، آپ کا مخالف بنا رہا ہے۔ لیکن ہم اپنی بچوں کے لیے کچھ نہیں بنا رہے، ہم صرف یہ سمجھتے ہیں بچہ مسجد میں آئے گا تو نیک بن جائے گا۔ بھائی 1 گھنٹہ مسجد میں ہوگا، وہ بھی میں تھوڑا آپ کا ٹائم زیادہ لے رہا ہوں، ویسے 40 منٹ مسجد میں ہوگا، اس کے بعد ٹی وی، موبائل، اسکول، ٹیچر کے حوالے ہوتا ہے۔ پھر ہم یہ کہیں کہ مولانا بچے سدھر نہیں رہے، معاشرے میں زنا بڑھ چکا ہے، معاشرے میں حیا ختم ہو چکا ہے۔ اکثر یہ یاد رکھیے، ضروری نہیں ہر وہ خاتون جو حجاب کرتی ہے وہ باعفت بھی ہو، ہاں، اور یہ ضروری نہیں جو خاتون حجاب نہیں کرتی وہ عفیف نہ ہو۔ عفت ایک صفت ہے، ہو سکتا کوئی انگریز ہے وہ چادر نہیں پہنتی پر اس کے اندر عفت ہو، اور ہو سکتا ہے کوئی چادر پہن رہی ہے پر اس کے اندر عفت نہ ہو۔ یہ ایک ڈریس ہے جو اسلام نے واجب کیا، لیکن اندر اصل صفت ہونی چاہیے، جو صفت کیا ہے، عفت کی صفت ہے۔ بعض چادر پہن کر بھی عفیف نہیں ہوتی اور بعض چادر نہ پہن کر بھی کیا ہوتی ہیں، عفیف ہوتی ہیں۔ تو ہم نے ظاہر کو بھی بچانا ہے، ہم نے اپنے باطن کو بھی بچانا ہے، اس طرح سے جس طرح رسول خدا نے فرمایا۔ جناب بی بی خدیجۃ الکبریٰ، جس بی بی نے اپنا سب کچھ راہ خدا پہ لگا دیا، رسول خدا کو بھی کسی ہیلپر کی ضرورت تھی نا، جناب خدیجہ الکبریٰ کی طرح، جنہوں نے اپنا سب کچھ اپنے شوہر رسول خدا کے دین پہ، اس راہ محنت میں، کہ کہتے ہیں جب شاب ابی طالب میں آخری وقت آیا تو پہنانے کے لیے رسول خدا کے پاس کفن بھی موجود نہیں تھا، جس کی زندگی اتنی امیری میں گزری ہو، لیکن جب وہ دنیا سے جا رہی تھی تو کہتے ہیں کھانے کے لیے آٹا نہیں تھا۔ یہ جب کھجوریں کھاتے تھے ان کی گٹھلیوں کو پاؤڈر کرتے تھے، اس سے تھوڑی بہت روٹی بنا کے کھایا کرتے تھے۔ تو یہ بندگان نیک ہیں۔ کہتے کچھ بیبیوں کی شباہت جناب زہرا سے ہے، کچھ بیبیوں کی شباہت جناب خدیجۃ الکبریٰ سے ہے۔ اکثر بی بی زینب کو بولا جاتا ہے ثانی زہرا، لیکن محققین بولتے ہیں سیدہ زینب کی شباہت اپنی اماں سے زیادہ اپنی بی بی خدیجۃ الکبریٰ سے زیادہ تھی، کیونکہ دونوں کی زندگی ایک جیسی ہے۔ بی بی خدیجۃ الکبریٰ بہت بڑی تاجر تھی، کئی کنیزیں بی بی کی زندگی میں تھیں، لیکن جب دنیا سے جا رہی تھیں تو بی بی کی زندگی آپ دیکھیں گے مصائب سے گزری۔ بی بی زینب کبریٰ بھی کہتے ہیں اسی طرح، شادی ہوئی جناب عبداللہ سے، مدینے کے مالدار ترین فرد، کہتے ہیں زندگی بھی زینب کو کام نہیں کرنے دیا، گھر میں کنیزیں ہی کنیزیں، لیکن آخری وقت بی بی زینب کا آپ دیکھتے ہیں بڑے مصائب سے گزرا ہے کہ ہاتھوں میں رسیاں ہیں، کھانے کے لیے بی بی زینب بچوں کے لیے پریشان ہے، کہ امام زینب فرماتے جب زندان میں آئے تو کیا دیکھا، پھوپھی زینب بیٹھ کے نماز پڑھ رہی ہیں۔ پوچھا پھوپھی اماں کوئی تکلیف ہے؟ حکم شرعی ہے، جب تک تکلیف نہ ہو بیٹھ کے نماز نہیں پڑھ سکتے۔ کہ پھوپھی اماں کوئی تکلیف ہے؟ پورے سفر میں نے نہیں دیکھا کہ آپ بیٹھ کے نماز پڑھیں۔ فرمایا سجاد میرے لال، زندان میں کھانا بہت کم آتا ہے، میں سارا کھانا بچوں میں تقسیم کر دیتی ہوں۔ اب زینب کے بدن میں طاقت نہ رہی کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھے۔ اس طرح کی مفرح زندگی، اور جب راہ خدا میں چلی تو اس طرح کی زندگی جب چلتی تھیں تو پاؤں سے خون بہتا تھا۔ خدا ہمیں اہل بیت کی طرح ثابت قدم فرمائے، اور آخرت میں اہل بیت کی ہم سب کو عاقبت بخیری نصیب فرمائے۔ دلوں کو کربلا کی طرف روانہ کریں، ایسے سلام کریں جیسے یتیموں نے سلام کیا، ایسے سلام کریں جیسے زینب کبریٰ نے سلام کیا، سب مل کے السلام علی الحسین
ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. سب مل کے السلام وعلی اولاد وعلی اصحاب. بلند آواز سے السلام علی علی ابن وعلی اولاد وعلی اصحاب. میرا سلام ہو بچپن میں سیدہ زہرا کی یتیمی پہ. اللہ کسی بچی کو بچپن میں ماں کا جنازہ نہ دکھائے. بڑی مصیبتوں سے زندگی گزری بی بی زہرا کی. بچپن میں ماں کا جنازہ دیکھا، جوانی میں بابا کا جنازہ دیکھا. اکثر مشہور ہے بیٹیاں بابا سے بڑا پیار کرتی ہیں. رو رو کے کہتی تھی بابا تیرے جانے کے بعد مجھ پہ ایسی ایسی مصیبتیں آئی، اگر دنوں پہ آتی دن رات میں بدل جاتے، اگر پہاڑوں پہ آتی پہاڑ سرمے میں بدل جاتے. امیر فرماتے جب بی روتی تھی لوگ آ کر کہتے تھے علی زہرا کے رونے کی آوازیں ہمیں سونے نہیں دیتی. میں کہوں بی آپ بھی یتیم ہوئی، بس اتنا تھا رونے کے لیے مدینے سے باہر جانا پڑتا تھا. لیکن بی کربلا میں ایک یتیمہ بچی ہے، جب جب روتی تھی تو شمر تماچے مارتا تھا. پھر کہوں گا بچپن میں بیٹیوں کے لیے بابا کا جنازہ دیکھنا بڑا مشکل ہوتا ہے. روایت کے جملے امام حسین جب بھی نماز پڑھتے تھے مسجد میں جاتے تھے، لیکن صحابی کہتا ہے میں نے دیکھا کچھ مہینوں سے مولا واجب نماز پڑھنے کے بعد جلدی جلدی گھر کی طرف روانہ ہوتے. میں نے کہا مولا میں نے کچھ مہینوں سے نہیں دیکھا مستحب نماز مسجد میں کیوں نہیں پڑھتے؟ میرے مولا نے فرمایا اللہ نے مجھے بیٹی عطا کی ہے، میری بچی گھر میں 2 مصلے بچھاتی ہے، ایک اپنے لیے
ایک اپنے بابا کے لیے میں جلدی جلدی گھر جاتا ہوں، مستحب نمازیں سکینہ کے ساتھ پڑھتا ہوں۔ راوی کہتا ہے بچی کی عادت تھی، یہاں اذان آئی، 2 مصلے کمرے میں بچھا دیے، ایک اپنے لیے ایک اپنے بابا کے لیے۔ قافلہ مدینے سے مکہ، مکے سے کربلا، پورے راستے کبھی خیمے میں 2 مصلے بچھاتی تھی، مولا حسین سکینہ کے ساتھ آ کے نماز پڑھتے تھے۔ لیکن راوی کہتا ہے قیامت کا منظر تھا جب شام غریب آئے، نماز عصر کا وقت ہوا، بچی نے خیمے میں 2 مصلے بچھائے، ایک اپنے لیے ایک اپنے غریب الوطن بابا کے لیے۔ ننھے ننھے ہاتھوں کو اٹھایا، کہنے لگی میرے اللہ میرے پردے سے بابا کی خیر ہو، ایک بار سکینہ کو بابا کا دیدار کرا دے۔ لیکن بچی کو کون سمجھاتا سکینہ اب بابا واپس نہیں آئیں گے۔ کہتے رو رو کے دعائیں کر رہی تھی، اچانک بچی کو کسی کے چلنے کی آواز آئی، خیمے سے دوڑے دوڑے باہر گئی، شاید میرا بابا آیا۔ سنیں گے سکینہ نے کیا دیکھا، اللہ یہ منظر کسی یتیم بچی کو نہ دکھائے۔ دوڑے دوڑے باہر گئی، شاید میرا بابا آیا۔ سکینہ نے دیکھا شمر ہے، ہاتھ میں تازیانہ لیے ہوئے، معصومہ بچی کو کیا پتا قاتل کون ہوتا ہے۔ لئی نے پہلا سوال کیا، بچی کس کا انتظار کر رہی ہو؟ کہنے لگی بڑی دیر گزر گئی، میرا بابا نہیں آیا۔ لئی کہتا ہے سکینہ کیا بابا کو دیکھنا چاہتی ہو؟ کہتی ہے مجھے بابا کی بڑی یاد آئی ہے۔ اب روایت کے جملے بڑے سخت ہیں، جیسے کہ مجھے بابا کی یاد آئی ہے۔ راوی کہتا لئی کے ہاتھوں میں حسین کا کٹا ہوا سر تھا، سر کو بچی کی طرف پھینک دیا۔ اے شمر تیرے ہاتھ کٹ جاتے، تو کبھی میرے مولا کا سر نہ پھینک دا۔ بچی دوڑے دوڑے بابا کی طرف دوڑی، زمین سے کٹا ہوا سر اٹھایا، رو کر کہنے لگی او میرے غریب الوطن بابا، او بابا تیرے گردن کی رگیں کس نے کاٹی؟ بابا ظالم نے پانی دیا تھا یا نہیں؟ اب یہ میرا تصور ہے، روایت کے جملے نہیں۔ شاید پیار میں بچی نے بابا سے یہ بیان کیا ہو، رو رو کے کہنے لگی میرے غریب الوطن بابا، او میرے 3 دن کے پیاسے بابا، بابا اکبر کا لاشا تو نے اٹھایا، عباس کے بازو تو نے اٹھائے، او لاشیں اٹھا اٹھا کر تھک جانے والے میرے بابا، او بابا 4 برس تو نے مجھے اپنے سینے
پہ سلایا، آج آ جا میرے سینے پہ سو جا۔ آیت اللہ مظاہری فرماتے ہیں بچی بابا سے پیار کر رہے تھے، یہاں شمر آگے بڑھا، بچی سے بابا کا سر چھینا، اتنے زور سے تماچے مارے کہ بچی بے ہوش ہو گئی۔ شمر تیرے ہاتھ کٹ جاتے، تصور کر کے رونا، خیموں کو آگ لگتی رہی لیکن سکینہ بے ہوش ہے۔ ثانی خدیجۃ کبریٰ ڈھونڈتے ڈھونڈتے خیمے میں پہنچی، کیا دیکھا؟ بچی کے کان بھی زخمی ہے، رخساروں پہ نیلے نشان ہے۔ مجھے نہیں پتا بچی کیسے ہوش میں آئی ہوگی، شاید بی زینب اتنا روئی۔ سکینہ کی آنکھیں کھلی، اب ذرا سوچ کے بتاؤ بچی نے پہلا سوال کیا کیا ہوگا؟ جیسے آنکھیں کھلی یہ نہیں کہا پھپھی اماں شمر نے مجھے تماچے مارے، یہ نہیں کہا پھپھی اماں میرے در چھینے، یہ نہیں کہا پھپھی اماں میرا بابا مارا گیا، یہ نہیں کہا پھپھی اماں میرے بابا کا سر کاٹا گیا۔ سنو گے پہلا سوال کیا کیا؟ راوی کہتا ہے جیسے بچی کی آنکھیں کھلی، نگاہ زینب کے چہرے پہ پڑی، پہلا سوال کیا، کہنے لگی پھپھی اماں آپ کی چادر کہاں ہے؟ سیدہ نے روکے کا سکینہ جو شمر تیرے در لے گیا، او میری چادر بھی لے گیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، ماتم حسین۔